نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دورہ قرآن سے آج ہم سورہ انفال کے مضامین کا خلاصہ بیان کریں گے۔ تو سورہ انفال مدنی سورت ہے جس کی 75 آیات اور اس کے 10 رکوع ہیں۔ تو سورہ انفال میں جو اس کا مرکزی مضمون ہے جس کے گرد ساری سورت گھومتی ہے تو وہ یہ ہے کہ فلسفہ جہاد بیان کرنا، جہاد کے آداب، ترغیب جہاد، احکام صلح و جنگ اور فضائل جہاد کی وضاحت۔ تو جہاد کے متعلق اس میں امور جو ہیں وہ بیان کیے جائیں۔ اور اگر ہم دیکھیں اس کے جو پیراگراف بنتے ہیں وہ 8 پیراگراف ہیں جن میں سورت کو تقسیم کیا گیا ہے، اور ان میں سے پہلا پیرا جو ہے اس میں 1 سے لے کر 4 آیت تک تمہیدی آیات، مغفرت اور اس کے کریم کی بشارت، اور آیت نمبر 5 سے آیت نمبر 14 تک جنگ بدر کا پس منظر اور مقاصد جنگ بیان کیے گئے ہیں، اور تیسرے پیراگراف میں آیت نمبر 15 سے 28 تک فرضیت جہاد اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور فرمانبرداری کی ہدایات کی گئی ہیں، اور آگے آیت نمبر 29 سے آیت نمبر 40 تک قریش مکہ کے جرائم اور جنگ کا جواز جو ہے، جنگ جائز ہو چکی ہے، اس کو بیان کیا گیا ہے، اور آیت نمبر 41 سے 47 تک مال غنیمت اور احکام جنگ وہ بیان کیے گئے ہیں، اور اس طرح آیت نمبر 48 سے آیت نمبر 54 تک جنگ بدر میں ابلیس کا کردار، منافقین اور ابو جہل کا فرعونی رویہ اس کو بیان کیا گیا ہے، اور آیت نمبر 55 سے 71 تک احکام صلح و جنگ، صلح کے احکام اور جنگ کے احکام کیا ہے وہ بیان کیے گئے ہیں، اور آخر میں آیت نمبر 72 سے آیت نمبر 75 تک اختتامی آیات اور مغفرت اور رزق کریم کی بشارت، یعنی شروع میں اور آخر میں اللہ کی طرف سے رزق کریم کی بشارت دی گئی ہے۔ اب جہاں تک اس کے زمانہ نزول کا تعلق ہے کہ سورت کب نازل ہوئی، تو یہ سورت نازل ہوئی ہے 2 ہجری میں، چونکہ 2 ہجری میں جنگ بدر ہوا تو جنگ بدر کے بعد یہ سورت نازل ہوئی ہے، تو 2 ہجری میں نازل ہوئی جنگ بدر سے کے بعد، اور اس میں جو مسائل بیان کیے گئے ہیں ان میں سے جنگ بدر کے بعد جو احوال پیش آئے، جو مسائل پیش آئے، چونکہ وہ پہلے نہیں آئے تھے، خاص طور پر مال غنیمت کا مسئلہ تھا، تو مال غنیمت کو کیسے تقسیم کیا جائے گا، چونکہ اس سے پہلے باقاعدہ کوئی جنگ ہی نہیں ہوئی تھی، تو اس لیے پھر اس کے احکام بھی نازل نہیں ہوئے تھے، تو اب چونکہ جنگ ہوئی ہے اور مال غنیمت ملا ہے تو اس مال غنیمت کو کیسے تقسیم کرنا ہے، کس کو کتنا حصہ ملے گا، تو لہذا اس کے پھر احکام اللہ رب العالمین نے بیان فرمائے ہیں۔ تو اب اس صورت کے شروع میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یسألونک عن الانفال قل الانفال للہ والرسول فاتقوا اللہ واصلحوا ذات بینکم واطیعوا اللہ ورسولہ ان کنتم مؤمنین۔ یسألونک آپ سے سوال کرتے ہیں وہ عن الانفال مال غنیمت کے بارے میں، مال غنیمت کے بارے میں آپ سے سوال کرتے ہیں، قل آپ کہہ دیجئے الانفال للہ والرسول، مال غنیمت اللہ کے لیے اور اس کے رسول کے لیے، واتقوا اللہ تم اللہ سے ڈر جاؤ، واصلحوا ذات بینکم اور آپس میں جو ہے وہ باہمی صلح کر لو، اللہ کی اطاعت کرو، اس کے رسول کی اطاعت کرو، ان کنتم مؤمنین اگر تم مومن ہو۔ انما المؤمنون الذین بے شک مومن وہ لوگ ہیں کہ جب اللہ کا ذکر کیا جاتا تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں، وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ اور جب ان پر اللہ کی آیات تلاوت کی جاتی ہیں، زادتہم ایمانا تو ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے، وعلی ربہم یتوکلون اور وہ اپنے اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں، الذین یقیمون الصلاۃ مومن وہ ہوتے ہیں جو نماز قائم کرتے ہیں، جو ہم نے ان کو دیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں، اولئک هم المؤمنون حقا یہی سچے مومن ہیں، لہم درجات عند ربہم ان کے لیے درجات ہیں ان کے رب کے پاس، ورزق کریم وہ مغفرت اور بخشش ہے، ورزق کریم اور باعزت رزق ہے۔ لائٹ آ گئی ہے تو دیکھ، باعزت رزق ہے۔ تو یہ جو آیات ہیں
ان میں سچے مومن کے جو اوصاف ہے وہ بیان کیے گئے کہ سچا مومن کون ہوتا ہے۔ کہنے کو تو ظاہری بات ہے ہر ایک شخص ہی اپنے آپ کو سچا مومن سمجھتا ہے، لیکن اللہ پاک نے جو صفات بیان فرمائی ہیں، یہ صفات جن میں پائی جائیں گی وہی سچے مومن کہلائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو صفات بیان فرمائی وہ کیا بیان فرمائی ہیں؟ وہ فرمائی ہیں انما المؤمنون الذین، بے شک مومن وہ ہیں کہ جب اللہ کا ذکر کیا جائے تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں۔ اب یہ ہر شخص اپنا جائزہ لے سکتا ہے کہ جب اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے کیا ان کا دل ڈرتا ہے یا نہیں ڈرتا۔ اب ڈرنے سے مراد کیا ہے؟ ظاہری بات ہے جب اللہ کا ذکر کیا جائے گا ان کا دل ڈر جائے گا تو وہ پھر اللہ کی بغاوت سے، سرکشی سے، معصیت سے، نافرمانی سے وہ بچیں گے اور اللہ کی فرمانبرداری کی طرف آئیں گے، اللہ کے احکام کی طرف آئیں گے۔ اور جو لوگ نہیں ڈریں گے ظاہری بات ہے وہ بغاوت اور سرکشی پر اتر آئیں گے، ان پر اللہ کی قرآن کی آیات پڑھی جائیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ان کو سنائی جائیں، لیکن وہ اپنی دھن کے پکے ہوتے ہیں، وہ اپنی مرضی کرتے ہیں ہر کام میں، تو لہذا انہیں اس چیز کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی۔ تو ظاہر بات ہے پھر ایسے لوگوں کے جو دل ہیں وہ اللہ سے نہیں ڈرتے۔ اور آگے فرمایا ہاں، تو اس بارہ میں حضرت عبداللہ بن عباس سے روایت ہے کہ منافقوں کے دل فرائض ادا کرتے ہو اللہ کے ذکر سے خالی ہوتے، اللہ کی آیات پر ان کا ایمان نہیں ہوتا، نہ اللہ کی ذات پر ان کا توکل ہوتا، نہ وہ علیحدگی میں نماز ادا کرتے، نہ ہی اپنے مالوں کی زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں خبر دیا کہ یہ مومن نہیں ہے۔ اس کا مطلب پھر مومن کون ہوتا ہے؟ مومن وہ ہوتا ہے جب وہ اللہ کے فرائض کو ادا کرتا ہے تو اس کے دل میں اللہ ہوتا ہے، اللہ کی یاد ہوتی ہے، اللہ کی طرف دھیان ہوتا ہے، ان کا دل اللہ کی طرف مائل ہوتا ہے، اللہ سے ملنے کا ذوق اور شوق ان میں ہوتا ہے۔ جیسا کہ حدیث میں آتا ہے نا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا حدیث جبریل میں کہ احسان کیا ہے؟ اخبرنی عن الاحسان، احسان کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا احسان یہ ہے ان تعبد اللہ کا انک تراہ، احسان یہ ہے کہ تم اللہ کی عبادت ایسے کرو تم اللہ کو دیکھ رہے، اور اگر یہ نہ ہو تو پھر کم از کم یہ ہو کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ تو اس کا مطلب جب انسان عبادت کرتا ہے تو اس کے دل کی کیفیت یہ ہوتی، لیکن جو منافق ہوتا ہے اس کے دل کی یہ کیفیت نہیں ہوتی۔ اور پھر منافق جو ہوتا ہے ان پر اللہ کی آیات جو ہوتی ہیں ان پر کوئی اثر نہیں ہوتا، بلکہ اس پر ایمان ہی نہیں ہوتا۔ لیکن جو ایمان والا ہوتا ہے اس کا تو ایمان ہوتا ہے، اور ایمان سب سے پکی اور پختہ بات کو کہتے ہیں، دل سے یقین اور تصدیق کو کہتے ہیں۔ تو یعنی اس کا دل تصدیق کر رہا ہوتا ہے، اس کا یقین کامل ہوتا ہے، بالکل ایسے ہی ہوگا جیسے اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں۔ اور پھر جو مومن ہوتا ہے تو وہ تو فرض نماز تو مسجد میں جا کر ادا کرتا ہی کرتا ہے، لیکن وہ راتوں کو اٹھ کر بھی نماز پڑھتے ہیں، یعنی جس وقت انہیں کوئی نہیں دیکھ رہا ہوتا وہ اس وقت بھی نماز پڑھتے ہیں۔ ایسا نہیں صرف لوگ دیکھیں تو نماز پڑھ لیں، اگر لوگ نہ دیکھیں تو نماز نہ پڑھیں، بالکل ایسا نہیں، ہرگز ایسا نہیں، بلکہ وہ تو راتوں کو اٹھ کر عبادت کرتے ہیں، جیسے اللہ نے ان کی صفات بیان فرمائی ہے الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، کہ وہ تو راتوں کو بھی قیام کرتے ہیں اور ان کے پہلو بستروں سے الگ رہتے ہیں، کبھی وہ کھڑے ہوتے ہیں، کبھی رکوع میں ہوتے ہیں، کبھی سجدے میں ہوتے ہیں۔ اس کا مطلب مومن بندہ تو وہ ہوگا جو اپنی جو خلوت ہوتی ہے نا، تنہائی ہوتی ہے، اس میں بھی اللہ کو یاد کرتا ہے۔ تو فرمایا اللہ تعالیٰ نے یہی سچے مومن ہے۔ اور ایمان بڑھنے کا کیا مطلب ہے؟ ایمان بڑھ جاتا ہے تو ایمان بڑھ جانے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب ان پر اللہ تعالیٰ کی آیات پڑھی جاتی ہیں تو وہ اور ذوق شوق سے نیکی کے کاموں میں سبقت لے جاتے ہیں، وہ آگے بڑھتے ہیں۔ چونکہ جب ایمان بڑھتا ہے تو پھر انسان کو حقیقت اور زیادہ سمجھ آتی ہے، انسان اور اللہ کی طرف مائل ہو جاتا ہے اور راغب ہو جاتا ہے، دنیا کی حقیقت اس کو سمجھ آ جاتی ہے، دنیا اسے بہت حقیر سمجھ آتی ہے اور آخرت اسے بہت عظیم نظر آتی ہے۔ پھر آخرت اس کو جب نظر آتی ہے، جنت نظر آتی ہے، پھر اسے حوض کوثر، پھر اللہ تعالیٰ کی رضا، جنت کا داخلہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ، اور پھر اللہ کے لیے سب کچھ چھوڑ دینا اور کامل اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دینا مکمل طور پر۔ تو یہ ایمان جب بڑھ جاتا ہے تو انسان کی کیفیت یہ ہوتی، اور جس کا ایمان بڑا نہیں ہوتا اس کو آخرت پر یقین نہیں ہوتا، ایمان نہیں ہوتا، وہ تو اس دنیا کو سب کچھ سمجھ رہا ہوتا ہے، اسے دنیا عظیم نظر آ رہی ہوتی ہے، وہ دنیا کا بندہ بنا ہوتا ہے، وہ آخرت کا بندہ بنا نہیں ہوتا۔ تو لہذا جب ایمان بڑھ جاتا ہے تو پھر تو انسان کو اس کی کیفیات ہی اور ہوتی ہے۔ تو لہذا
ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے۔ پھر ان کے لیے اللہ پاک نے فرمایا ان کے لیے درجات ہیں، لہم درجات عند ربہم، یہ سچے مومن ہیں اور ان کے لیے اللہ کے ہاں بڑے بڑے درجات ہیں، انہیں اللہ کے ہاں جنت میں بلند و بالا اور عرفہ و اعلیٰ درجات اور مقامات حاصل ہو گئے۔ ہم درجات عند اللہ واللہ بصیر بما یعملون، اور ان لوگوں کے اللہ کے ہاں مختلف اور متفاوت درجے ہیں اور اللہ دیکھ رہا ہے جو وہ عمل کرتے ہیں۔ مغفرتن، اور بخشش ہے، اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کو بخش دے گا اور ان کی نیکیوں کا اچھا بدلہ دے گا۔ صحیح بخاری مسلم میں ایک روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اعلیٰ درجے والے اپنے سے نیچے درجے والے لوگوں کو دیکھیں گے جس طرح تم روشن ستاروں کو آسمان کے کناروں میں دیکھتے ہو۔ صحابہ کرام نے عرض کی اے اللہ کے رسول، یہ تو حضرات انبیاء کرام ہوں گے اور دوسرے لوگ ان کے درجات کو نہیں پا سکیں گے۔ تو فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں نہیں، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، یہ تو وہ لوگ ہوں گے جو اللہ کے ساتھ ایمان لائے اور جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے رسولوں کی تصدیق کی۔ یعنی جیسے اب ہم آسمان کو دیکھتے ہیں تو آسمان کی تارے کتنے بلند ہیں، تو ایسے جن کو اللہ تعالیٰ بلند درجات عطا فرمائے گا نا جنت میں، وہ نیچے والوں کو دیکھیں گے وہ اتنے نیچے ہوں گے، یعنی پھر ایمان والے جن کے درجات بلند ہوں گے وہ اتنے بلند ہوں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں اہل ایمان کے جو حق سچے اہل ایمان ہیں ان کا تذکرہ کیا اور ان کی صفات بتا دی۔ تو اب جو بندہ چاہتا ہے کہ وہ اللہ کے ہاں سے رزق کریم پائے، بخشش پائے، اسے بلند و بالا درجات ملیں اور وہ سچے مومنوں میں شامل ہو، تو پھر اس کو یہ صفات اپنانی چاہیے کہ وہ اللہ نے جو رزق دے اس میں سے خرچ کرے، وہ نماز قائم کرے، وہ زکوٰۃ ادا کرے، وہ اللہ پر کامل بھروسہ کرے، اور جب اللہ کی آیات پڑھی جائیں تو ان کا ایمان بڑھ جائے، اور پھر جب اللہ کا ذکر کیے جائے تو ان کے دل ڈر جائیں۔ اب یہ اس کے اندر دو باتیں، ایک بات تو یہ ہے کہ جن کے اندر یہ صفات نہیں ہے وہ اپنے اندر یہ صفات پیدا کر لے، ایک تو یہ بات ہوگی، اور دوسرا یہ ہے کہ ہر انسان جو یہ سمجھتا کہ میرے اندر یہ صفات ہے وہ ان کو اپنے سامنے رکھ کر اپنا محاسبہ کر لے، کیا میرے اندر یہ ہے یا نہیں ہے، چونکہ سچے اور پکے مومن ہونے کی یہ نشانیاں خود اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہیں۔ اس کے بعد اتباع رسول، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع جو ہے وہ باعث خیر و برکت ہے، یعنی جو بندہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرے گا، آپ کی پیروی کرے گا، تو اس کے لیے آپ کی اتباع کرنا یہ خیر اور برکت کا باعث ہے۔ اب اس کے بعد غزوہ بدر کا تذکرہ ہے اس میں، اور غزوہ بدر کا جو تذکرہ ہے اس کو سمجھ لینا چاہیے۔ غزوہ بدر عام طور پر تو یہی معروف ہے نا، یہ ایک لڑائی ہے، ہاں یہ بالکل صحیح بات ہے، یہ ایک لڑائی ہے، لیکن اس لڑائی کا پس منظر کیا ہے؟ لڑائی کا پس منظر یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ تشریف لے آئے، اب ظاہری بات ہے مکے سے جب آپ نکلے تھے تو مکے والوں نے آپ پر بڑے ظلم و ستم بھی ڈھائے تھے، اور جتنے مسلمان وہاں سے نکلے تھے ان کے مال و دولت بھی انہوں نے لوٹ لیے تھے، ان کے گھروں پر بھی قبضہ کر لیا تھا، اور پھر صرف یہی نہیں تھی بلکہ پھر انہوں نے مدینہ منورے آ کر انصار کو دھمکیاں لگائی تھیں کہ دیکھو ان کو ہم نے وہاں سے نکالا ہے تو لہذا تم بھی ان کو یہاں سے نکال دو، اپنے پاس جگہ مت دو، وگرنہ پھر ہم حملہ کریں گے اور تمہاری اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے، یعنی کہ وہ مسلمانوں کو یہاں بھی رہنے نہیں دینا چاہتے تھے۔ اچھا، اب یہ سارا کچھ ہو رہا ہے، اب مسلمان جو ہیں ظاہری بات ہے وہ اللہ کے حکم کے مطابق یہاں جمع ہوئے ہیں، اور ان کا کام صرف اتنا ہی نہیں ہے کہ وہ ایمان لے آئے اور نمازیں پڑھیں اور وہ جناب روزے رکھیں، حج کریں، نہیں، ان کا کام اصل یہ ہے کہ اس سب کے ساتھ ساتھ وہ اللہ کے دین کو دنیا میں غالب کریں گے، جہاں جہاں کفر ہے وہاں سے کفر کو مٹانا اور وہاں پر اسلام کو پھیلانا، یہ ان کی بنیادی ذمہ داری ہے۔ اگر صرف اتنا ہی ہوتا کہ نماز روزہ حج زکوٰۃ پڑھو، ذکر اذکار کرو، مسجد میں رہو، اللہ اللہ خیر صلی اللہ، تو پھر تو اس سب کی ضرورت نہیں تھی، لیکن ایک بندہ مومن، ایک مسلمان کی ذمہ داری صرف اتنی نہیں ہے بلکہ اس سے کہیں بڑھ کر ہے، وہ دین کی دعوت بھی دے گا اور دین کی دعوت میں جو رکاوٹیں آئیں ان کو برداشت بھی کرے گا اور کلمہ حق کو بلند بھی کرے گا، اور جو اسلام کے مد مقابل طاقتیں اور قوتیں ہیں ان سے وہ جہاد بھی کرے گا، ان سے لڑائی بھی کرے گا، اور اس کے لیے اگر انہیں اپنا گھر بار چھوڑنا پڑے، انہیں اپنی جان کا نذرانہ پیش کرنا پڑے، اپنی اولادوں کی قربانی دینی پڑے، اپنا مال پیش کرنا پڑے، ہجرتیں کرنی پڑے، وہ یہ بھی کرے گا۔ تو یہ اللہ کی طرف سے ایک بندہ مومن پر یہ آپ سمجھ لیجیے مطالبات ہیں اس سے، اس نے یہ کرنے،
اسی لیے تو اسلام قبول کرنا اتنا آسان نہ اس وقت تھا نہ آج ہے۔ ایک شاعر کہتا ہے نا، شہادت گہے الفت میں قدم رکھنا ہے، شہادت گہے الفت میں قدم رکھنا ہے۔ اور لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا، بھائی مسلمان ہونا تو سر دھڑ کی بازی لگانے کے مترادف ہے، اپنا سب کچھ اللہ کی راہ میں قربان کر دینے کے لیے اپنے آپ کو پیش کرنا ہے۔ تو پھر اللہ پاک نے یہی مسلمانوں سے کہا۔ تو اب یہ جو مشرکین مکہ تھے، انہوں نے تو اپنا سب کچھ جو کچھ کر سکتے تھے کیا، لیکن اب اس کے ساتھ ساتھ مسلمان مدینہ میں جو ہیں، ظاہری بات ہے انہوں نے ایک معاشرت بھی قائم کرنی ہے، ایک ریاست بھی بنانی ہے، ایک نظام بھی بنانا ہے، اور پھر اس ریاست کے جو دشمن ہیں ان کو زیر بھی کرنا ہے۔ تو اب اس کے لیے افراد بھی چاہیے، طاقت قوت بھی چاہیے، مال و دولت بھی چاہیے۔ تو اب یہ جو مکے والے تھے نا، یہ تجارت کے لیے مدینہ کے مضافات سے گزر کر جاتے تھے۔ کہاں جاتے تھے؟ شام کی طرف جاتے تھے۔ اب جب شام کی طرف جاتے ہیں تو ان کا ایک قافلہ جو ہے 2 ہجری میں وہ شام کی طرف گیا، اور اس میں کافی سارا ساز و سامان تھا، اور اس میں جو اس کے محافظ تھے نا افراد وہ کم تھے، اور اس کا سربراہ کون تھا قافلے کا؟ وہ تھا ابو سفیان۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی کہ ان کا اتنا بڑا قافلہ یہاں سے وہ جا رہا ہے شام کی طرف۔ تو آپ نے اس وقت بھی بھیجا تھا اپنے صحابہ کرام کو، لیکن وہ بچ کر نکل گیا۔ لیکن آپ نے صحابہ کرام کی ذمہ داری لگا دیجیے کہ قافلہ شام سے واپس آئے گا تو پھر ہم بتانا، تو لہذا ہم اس قافلے کو حاصل کریں گے، چونکہ انہوں نے اتنا سارا مال و دولت جو ہم سے حاصل کیا ہے، اور پھر یہ جو اتنا سارا مال و دولت ان کے پاس جائے گا، جا کر کے اس کو یہ ہمارے خلاف ہی استعمال کریں گے، لہذا اس سے پہلے کہ مال ان کے پاس جائے اور وہ اس کو ہمارے خلاف استعمال کرے، کیوں نہ ہم اسے حاصل کریں۔ اس کے 2 فائدے ہوں گے، ایک تو ان کی کمر ٹوٹ جائے گی، اور دوسرا مسلمانوں کے پاس مال و دولت آ جائے گا، جس کے ذریعے سے وہ اللہ کے دین کو غالب کریں گے۔ یہ تھا منصوبہ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اطلاع ملی کہ قافلہ واپس آ رہا ہے، جب قافلہ واپس آ رہا ہے آپ کو اطلاع ملی ہے، تو آپ نے پھر صحابہ کرام کو اکٹھا کیا اور آپ نکل پڑے۔ اچھا، اب جب آپ نکلے ہیں نا، تو آپ نے پھر باہر نکل کر مدینہ سے صحابہ کرام سے مشورہ کیا، مجھے مشورہ دو، مجھے رائے دو، مجھے مشورہ دو۔ اب ظاہر بات ہے آپ کے سامنے جو لوگ بیٹھے تھے وہ 2 ہی قسم کے تھے، ایک تو تھے مہاجر، ایک تو تھے انصار۔ ایک جو مکہ سے ہجرت کر کے آئے تھے مدینہ منورہ، ایک تو وہ تھے، وہ مہاجرین ہیں، اور جو مدینہ والے ہیں وہ انصار ہیں۔ تو آپ نے جب یہ بات کی مجھے مشورہ دو، تو مہاجرین میں سے لوگ کھڑے ہوئے اور انہوں نے تقریریں کی زبردست۔ جب انہوں نے زبردست تقریریں کی ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ سنی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ پھر آپ نے کہا مجھے مشورہ دو، مجھے مشورہ دو۔ تو پھر انصار جو ہے نا، انہوں نے یہ بات معلوم کی، انہوں نے سمجھا کہ اللہ کے رسول جب بار بار کہہ رہے ہیں مشورہ دو، اس کا مطلب آپ چاہتے ہیں ہم بھی اپنی رائے پیش کریں، یعنی آپ چاہتے ہیں کہ جو انصار ہیں مدینے والے وہ اپنی رائے دیں۔ تو حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عرض کی، اللہ کے رسول معلوم ہوتا ہے کہ آپ کا اشارہ ہماری طرف ہے۔ تو فرمایا ہاں۔ تو انہوں نے عرض کی ہم آپ پر ایمان لائے، آپ کی تصدیق کی اور گواہی دی کہ آپ جس چیز کے ساتھ تشریف لائے ہیں وہ بلا شبہ حق ہے، ہم آپ کی بات کو سنیں گے بھی اور آپ کی اطاعت بھی کریں گے، آپ سے پختہ عہد و پیمان کر چکے ہیں، اس لیے اے اللہ کے رسول آپ جہاں چاہیں تشریف لے چلیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ اس ذات اقدس کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ مبعوث فرمایا، اگر آپ ہمارے سامنے اس سمندر کو پیش کر دیں اور اس میں داخل ہوں تو ہم بھی آپ کے ساتھ اس میں داخل ہو جائیں گے، ہم میں سے کوئی ایک شخص بھی پیچھے نہیں ہٹے گا۔ ہم اس بات کو قطعاً ناپسند کرتے ہیں کہ آپ ہمیں ساتھ لے کر کل ہی دشمن سے مقابلہ کریں۔ ہاں، ہم اس بات کو قطعاً ناپسند نہیں کرتے کہ آپ کل ہی ہمیں لے کر دشمن کے ساتھ مقابلہ کریں، ہم جنگ میں بڑے بہادر اور دشمن کے مقابلے کے بڑی جری لوگ ہیں۔ امید ہے اللہ تعالیٰ آپ کو ہماری طرف سے وہ منظر دکھائے گا جس سے آپ کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں گی، لہذا آپ ہمیں اپنے ساتھ لے کر روانہ ہو۔ سعد کی حضرت رضی اللہ حضرت سعد کی گفتگو سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بے حد خوش ہوئے اور فرمایا سیروا علی برکت اللہ، اللہ تعالیٰ کی برکت کے ساتھ چلو اور خوش ہو جاؤ کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ سے دونوں گروہوں میں سے ایک کا وعدہ فرمایا ہے۔ اللہ کی قسم اس وقت میں دیکھ رہا ہوں کفار قریش کس کس جگہ ڈھیر ہوئے۔ تو اور صحابہ کرام میں سے، انصار میں سے ایک یہ بات بھی صحابہ کرام نے کہی کہ آپ جو ہم سے کہہ رہے ہیں کہ بھی مشورہ دو، تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول ہم محمد کے ساتھی ہیں، ہم موسیٰ کے ساتھی نہیں ہیں۔
چونکہ موسیٰ کے ساتھیوں نے تو کہا تھا فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ، کہ آپ جائیں اور آپ کا رب جائے، دونوں جا کے لڑو، ہم یہاں بیٹھے۔ ہم اس طرح نہیں کہیں گے، بلکہ ہم تو آپ کے ساتھ سر دھڑ کی بازی لگا دیں گے۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اس لشکر کو لے کر نکلے، اچھا اب بنیادی طور پر کس لیے نکل رہے تھے؟ لشکر کو لے کر آپ نکلے کو جو قافلہ شام سے آئے گا نا اس کو حاصل کرنا اصل مقصد تھا۔ اچھا اب یہ تو تھا نا مسلمانوں کا ارادہ، لیکن اللہ کا جو ارادہ ہے، اللہ کا ارادہ الگ تھا اس سے۔ اللہ کا ارادہ اس سے بالکل الگ ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارادہ کیا تھا؟ اللہ تعالیٰ کا اپنا ارادہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان دونوں لشکروں، اچھا اس میں ایک بات کو اور شامل کر لے پھر بات سمجھ آئے گی۔ اچھا ادھر سے ابو سفیان جب آ رہا تھا نا، تو ابو سفیان نے کیا کیا؟ اس نے پہلے سے نا اپنے جاسوس بھیجے ہوئے تھے، وہ لوگوں سے پوچھتا پچھاتا آ رہا تھا، اس کو خطرہ تو تھا کہ مسلمان قافلے پر حملہ کریں گے، لہذا وہ چکنا تھا، اور وہ بڑا تیز زیرک ذہین آدمی تھا وہ۔ تو اس نے پہلے سے اپنے لوگوں سے معلوم کروایا کہ بھی یہ رستہ صاف ہے، یہاں پر کوئی ایسی کوئی حرکت تو نہیں دیکھی، کوئی لوگ تو نہیں دیکھے، کوئی قافلہ تو نہیں دیکھا۔ تو انہیں اس نے سو لگا لی بارہ، جو اس نے سو لگائی اس میں کیا کہ وہ ایک کنویں کے پاس آیا اور اس نے وہاں پوچھا کہ یہاں پر ہی تم لوگوں نے کچھ لوگ دیکھیں جو اجنبی سے ہوں، ایسی غیر معمولی کوئی حرکت دیکھی؟ اس نے کہا جی نہیں ایسی بات تو کوئی نہیں، لیکن ہاں میں نے ابھی دیکھا تھا دو سوار تھے، وہ اونٹوں پر تھے اور انہوں نے یہاں اپنے اونٹوں کو پانی پلایا اور پھر وہ چلے گئے۔ اس نے کہا اچھا وہ کس طرف گئے؟ اس طرف گئے۔ تو ابو سفیان وہاں پر آیا، اور ابو سفیان جب وہاں پر آیا تو اس نے اونٹوں کو دیکھا، اس نے جہاں اونٹ بٹھائے تھے وہاں اونٹوں کا گوبر پڑا ہوا تو اونٹوں کی مینگنیاں پڑی ہوئی۔ اس نے کیا کیا؟ فوراً اس نے ایک نہ اونٹ کی وہ مینگنی اٹھائی اور اس کو توڑا، اور اس کو توڑ کر کے جب دیکھا تو اس نے اندازہ لگا لیا کہ یہ اونٹ مدینہ منورہ سے آئے تھے، یعنی یثرب سے آئے تھے نا۔ پوچھنے والے نے پوچھا کیسے پتا چلا؟ کہتے اس لیے ایسے پتا چلا کہ یہ جو اونٹوں کی مینگنی ہے جب میں ان کو توڑا ہے نا تو اس میں سے کھجوروں کی گٹھلیاں نکلی ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ کھجوریں اونٹوں کو صرف مدینہ کے لوگ کھلاتے، کیونکہ وہاں پر وہ کھجوریں کثرت سے ہوتی ہے نا، تو اس کا مطلب یہ مدینہ کے لوگوں کے اونٹ تھے۔ تو اس کا مطلب مدینہ کے لوگ ہمارا پیچھا کر رہے، ہماری نگرانی کر رہے ہیں، وہ جاسوسی کر رہے ہیں۔ یہیں سے ابو سفیان نے ایک شخص کو ابو غفار زمری اس کو بھیجا کہ جاؤ بھائی مکے چلے جاؤ اور مکے والوں کو جا کر نہ اطلاع کر دو اور انہیں بتا دو کہ اس طرح تمہارا قافلہ جو شام سے آ رہا تھا نا اس کو مسلمان لوٹنے کے لیے آ گئے اور اپنا قافلہ بچا لو۔ اس نے اونٹ دوڑایا، زمزم بن عمر غفاری اس کو اجرت دے کر بھیجا تھا۔ اچھا وہ جناب مکے میں پہنچا، اور جب کسی کوئی خطرناک اطلاع دینی ہوتی تھی نا، کوئی خطرے کی اطلاع دینی ہوتی، اس کا طریقہ یہ ہوتا تھا کہ وہ نا اپنا اونٹ جو ہوتا تھا اس کی کوہان چیر دیتا تھا، اپنا لباس الٹا کر لیتا تھا، اور وہ کہتا تھا یا صباحا ہو یا صباحا ہو، تو اس آواز کا مطلب ہوتا تھا خطرہ ہے۔ اس آواز کو سن کر مکے کے سارے لوگ جمع ہو گئے۔ انہوں نے پھر اس سے پوچھا کیا مسئلہ ہے، کیا مسئلہ؟ انہیں پھر چیخ چیخ کر کہا کہ مکے والوں قافلہ، مکے والوں قافلہ، مکے والوں قافلہ، یعنی وہ تمہارا قافلہ شام سے آ رہا تھا وہ خطرے میں ہے، اس کو بچا لو، اس کو بچا لو۔ تو یہ بات تو ظاہری بات ہے مکے والوں پر بجلی بن کر گری، چونکہ اس میں اکثر و بیشتر مکے کے جو امیر لوگ تھے ان کا ساز و سامان تھا۔ تو لہذا انہوں نے فوراً سے پہلے لشکر تیار کیا، ابو جہل جو تھا وہ سردار بنا اور 1000 کا لشکر تیار کیا، اور جناب انہوں نے اپنے ساتھ گانے والی عورتیں لیں اور شراب کے مٹکے لیے اور وہ پوری تیاری کر کے نکل پڑے۔ اچھا اب دیکھیے 3 چیزیں ہو گئی، مدینہ سے مسلمان آ رہے، شام سے قافلہ آ رہا ہے، اور مکے سے ابو جہل کا لشکر آ رہا ہے۔ اچھا مسلمان جو تھے وہ کیوں نکلے تھے؟ مسلمان تو اس لیے نکلے تھے نا کہ وہ قافلے کو حاصل کرنے، اور یہی ارادہ تھا۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس چیز کا تذکرہ کیا کہ تم جو اپنے گھر سے نکلے تھے تو تمہارا ارادہ تو یہی تھا کہ تم اس آسانی والا جو لشکر ہے نا تمہارا،
یعنی کہ اس کو تم حاصل کر لو، قافلے کو حاصل کر لو، وہاں پر تمہیں نہ لڑائی لڑنی پڑے اور نہ کوئی مشکل اٹھانی پڑے، اور آسانی کے ساتھ تم اس کو حاصل کر لو۔ لیکن اللہ تعالیٰ کا ارادہ یہ نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ کا ارادہ یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ تمہاری اس قافلے سے نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ تمہارا مقابلہ اس لشکر سے کروا دے جو مکے سے آ رہا تھا۔ اب دیکھیں، مسلمانوں کی نیت یہ تھی کہ وہ اس قافلے کو حاصل کر لیں، وہ اس لیے نکلے، لیکن اللہ تعالیٰ کی منشا یہ تھی کہ اللہ مسلمانوں کا مقابلہ کروا دے ابو جہل کے لشکر سے۔ اس کا مطلب اللہ کا منصوبہ اور ہے۔ اچھا، جو اللہ کا منصوبہ ظاہر بات ہے غالب تو وہی آئے گا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے یہ بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دی۔ یہ بات اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دی کہ بھئی اصل مسئلہ جو ہے قافلہ نہیں، اصل مقابلہ کروانا ہے اس کے ساتھ۔ اور کیوں؟ ہاں، اب اس کا تذکرہ دیکھیے اللہ پاک نے کہاں کیا۔ اللہ پاک نے اس کا تذکرہ کیا آیت نمبر 6 میں۔ فرمایا وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ أَنَّهَا لَكُمْ، اور جب اللہ تم سے دو گروہوں میں سے ایک کا وعدہ کر رہا تھا۔ اب دو گروہ کون سے؟ ایک گروہ یا تو قافلہ وہ تمہیں ملے گا، یا پھر وہ جو لشکر مکے سے آ رہا وہ، یعنی یہ دو گروہوں میں سے تمہیں ایک ضرور ملے گا۔ یا تو تم وہ قافلہ اس کا ساز و سامان لے کر لوٹ جاؤ گے، یا پھر اس لشکر سے مقابلہ ہوگا تو وہاں سے اللہ تمہیں فتح دے گا تو تم لوٹ جاؤ۔ تو دو میں سے اللہ ایک کا وعدہ کر رہا تھا۔ وَتُؤَدُّونَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشَّوْكَةِ تَكُونُ لَكُمْ، اور یقین وہ تمہارے لیے، اور تم چاہتے تھے کہ جو غیر مسلح یعنی تجارتی قافلہ وہی تمہارے ہاتھ لگے، اور اللہ کا ارادہ یہ تھا کہ وہ اپنے فرامین کے ساتھ حق کو ثابت کر دکھائے اور کافروں کی جڑ کاٹ دے، تاکہ وہ حق کو حق کر دکھائے اور باطل کو باطل کر دکھائے، اگرچہ مجرم لوگ اسے ناپسند ہی کریں۔ تو اللہ کی منشا یہ تھی۔ اس کا مطلب اللہ یہ چاہتا تھا کہ مسلمان جو ہیں یہ اس بڑے لشکر سے ٹکرا دے۔ اچھا، اب یہاں پر ایک بات کو سمجھ لی، جو بنیادی بات ہے، جو سورہ انفال اور سورہ توبہ اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری زندگی کا جو جہاد ہے اس کو سمجھنے کے لیے، اور قیامت تک جو جہاد ہوگا، کہیں بھی مسلمان کسی بھی وقت میں کافروں سے جب لڑیں گے تو اس لڑائی کو سمجھنے کے لیے یہ بات بہت بنیادی ہے جو میں آپ کو سمجھانے لگوں، اور وہ یہ ہے، دیکھیں، لڑائی کے لیے ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اللہ رب العالمین مسلمانوں کو پہلے بتا دیتے کہ 1 مہینے بعد، 1 ہفتے بعد، 2 مہینے بعد تمہارا مقابلہ ہونا ہے کافروں کے لشکر سے۔ اچھا، پھر مسلمان کیا کرتے؟ اپنی بھرپور تیاری کر لیتے، وہ جناب اچھے بہترین گھوڑے حاصل کرتے، اچھی تلواریں حاصل کرتے، زرہیں حاصل کرتے، تیر بناتے، نیزے بناتے، اور جتنا بھی لشکر تھا وہ جنگ کرنے کے لیے نکلتا، وہ پورے طریقے سے تیار ہوتا، اور پھر سارے کے سارے مسلمان اس لشکر میں شامل ہو جاتے۔ ہونا تو یہی چاہیے تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے تو پہلے بتایا ہی نہیں، بلکہ جس وقت مسلمان نکلے ہیں اس وقت بھی سارے مدینہ کے مسلمان جنگ کرنے کے لیے نہیں نکلے، چونکہ وہاں پر تو صرف اتنا تھا، ہم جائیں گے اور وہ جو قافلہ آ رہا ہے اس کو حاصل کریں گے اور آ جائیں گے۔ یہ تو کسی کے سان گمان میں بھی نہیں تھا کہ وہاں سے مکے سے بھی ایک لشکر چلے گا اور ہمارا مقابلہ اس لشکر سے ہو جائے گا، یہ تو تھا ہی نہیں کسی کے ذہن میں۔ اچھا، اب اللہ پاک نے ایسا کیوں کیا؟ سوال یہ کہ اللہ پاک نے ایسا کیوں چاہا؟ ہاں، یہ اصل بات ہے کہ پہلے بتایا نہیں، تیاری کروائی نہیں، سارے مسلمان آئے نہیں، اور وہ جناب ایسے بے سر و سامانی کے عالم میں نکل پڑے ہیں، اور ادھر سے ایک لشکر پورا آ رہا ہے، وہ مسلح ہے، اس نے تیاری کی ہے، اس میں کڑیل جوان ہے، طاقتور لوگ ہیں، کھاتے پیتے ہیں، اور وہ اسی غصے میں آ رہے ہیں کہ آج مدینہ کی اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے، مدینے والوں کو سبق سکھا دیں گے تاکہ دوبارہ کسی کو جرت نہ ہو ہمارے قافلے کی طرف کوئی میلی آنکھ سے نہ دیکھے، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے، تاکہ یہ مسئلہ حل ہو جائے، چونکہ تجارت تو ہوتی رہے گی نا۔ اچھا، وہ اتنے غصے میں آ رہے ہیں، اتنی تیاری کر کے آ رہے ہیں، اور ادھر سے اللہ پاک نے مسلمانوں کو اتنی تیاری کرنے کا موقع ہی نہیں دیا، ان کو کہا ہی نہیں، بتایا ہی نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بتایا کہ یہ صورتحال ہے۔ اچھا، اب اس کے پیچھے جو حکمت تھی وہ کیا ہے؟ وہ اصل بات ہے، اور وہ اگر اصل بات ہمیں سمجھ آ جائے تو آج دنیا میں جتنے مسلمان ہیں وہ کسی کافر سے نہیں ڈریں گے،
کسی بڑے سے بڑے کافروں کے ملک سے کہ جو ملک اس وقت سپر پاور ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں. سپر پاور تو صرف اللہ رب العالمین کی ہے, لیکن وہ اس غلط فہمی میں مبتلا ہے کہ ساری دنیا میں ہمارا آرڈر چلے گا, ورلڈ آرڈر ہم بنائیں گے, ساری دنیا میں جو بھی کچھ ہوگا ہماری مرضی اور منشا کے مطابق ہوگا, جیسے امریکہ چاہتا ہے, جیسے برطانیہ چاہتا ہے, جیسے رشیا چاہتا ہے, جیسے چائنا چاہتا ہے. یہ سارے کے سارے کفار ممالک ہیں, لہذا اب انہوں نے اقوام متحدہ بنا رکھی, اس کو ویٹو کا حق ان کو حاصل ہے. تو اس کا مطلب کافر تو یہی چاہتے ہیں نا, اور ان سب سے بڑے, ان کافروں میں سب سے بڑے کافر جو وہ یہودی ہے, اور یہودیوں نے تو پوری دنیا کو زیر کرنے کا ایک منصوبہ بنا رکھا ہے, انہوں نے ایجنڈا بنا رکھا, اس پر وہ چل رہے ہیں. اگر آپ میں سے کچھ باذوق لوگ ہیں جو چاہتے ہیں کہ یہودیوں کے اس منصوبے کو پڑھیں, تو وہ ایک کتاب کو ضرور پڑھیں. اس کتاب کا نام ہے یہودی پروٹوکولز. یہودی پروٹوکولز, یہ اردو کے اندر بھی شائع ہے, اس کا ترجمہ ہوا پڑھا, انگریزی میں تو ملتی ہے. بہرحال اس کو پڑھیں آپ, یہاں سے سمجھ آ جائے گی دنیا کو مینج کرنے, اور اس پر انہوں نے اپنا قابض ہونے, غلبہ حاصل کرنے کا انہوں نے ایک منصوبہ بنا رکھا. تو اب لہٰذا اگر ہم اس نقطہ کو سمجھ جائیں تو پھر ہم ان تمام بڑے بڑے کافروں کا مقابلہ کر سکتے ہیں. وہ نقطہ کیا ہے, اس نقطے کی طرف آتے ہیں. وہ نقطہ یہ ہے, اللہ رب العالمین نے مسلمانوں کو یہ اس لیے نہیں کہا کہ مسلمان جب بے سر و سامانی کے عالم میں نکلیں گے اور میدان میں کھڑے ہو جائیں گے, اب ان کو صرف اور صرف اللہ کا آسرا ہوگا, اللہ کا بھروسہ ہوگا, یہ اللہ کے بھروسے جنگ لڑیں گے. ان کے ذہنوں میں صرف ایک ہی بات ہوگی, اللہ کی مدد اور اللہ کی مدد اور اللہ کی مدد. اچھا, اب اللہ پاک کو تو معلوم ہے ان دو لشکروں میں سے کس لشکر نے غالب آنا ہے, اللہ نے کس کو عزت دینی, اللہ کے تو علم ہے. تو اللہ رب العالمین نے جب مسلمانوں کا بھی امتحان ہو رہا ہے کہ مسلمان اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں یا نہیں, ایک طرف بھروسہ ہونا ہے اپنے وسائل پر, مادی وسائل پر, تیاری پر, تعداد پر. اچھا, اب ایک وہ تو ہے نہیں. اچھا, اب اللہ پاک فرما رہے یہ کام کرو, نکلو, اس لشکر سے لڑو, ان کا مقابلہ کرو. تو لہذا مسلمانوں کے امتحان ہوگا نا, جو شروع میں فرمایا کہ سچے مومن کون ہوتے ہیں, اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں, اللہ پر توکل کرتے ہیں, اللہ پر ایمان لاتے ہیں. ہاں, پتہ چلے گا توکل ہے کہ نہیں, ایمان ہے کہ نہیں, بھروسہ ہے کہ نہیں, اللہ کے وعدوں پر یقین ہے کہ نہیں, پتہ چلے گا. اس کا مطلب تمہارے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں, اللہ پاک فرما رہے نکلو, انفروا خفافا وثقالا, تم ہلکے ہو, بوجھل اور نکلو. اس کا مطلب کیا انسان اب اللہ سے یہ کہے گا کہ اللہ میری تو تیاری نہیں, میں کیسے نکلوں؟ بھائی تم نے, اللہ کو تم سے زیادہ پتا ہے تمہاری تیاری ہے یا نہیں ہے. یہاں پر اس بات کو ریلیٹ کرو, وہ جو شیطان نے سجدہ نہیں کیا تھا, فرشتوں نے سجدہ کیا تھا. فرشتوں نے سجدہ کیوں کیا؟ اللہ کا صرف حکم مان کر. انہوں نے یہ دیکھا ہی نہیں کہ ہمارے سامنے بہتر ہے کمتر ہے, کون ہے. انہوں نے کہا نہیں, اللہ کا حکم ہے تو لہٰذا اب ہم نے یہ کام کرنا ہی کرنا, باقی تو ہم نے کچھ دیکھنا ہی نہیں. اور شیطان نے کیا کہا؟ شیطان نے پہلے یہ دیکھا میرے سامنے ہے کون, لہذا اب مجھے بات ماننی چاہیے نہیں ماننی چاہیے. لہذا اللہ کا حکم آ جانے کے بعد یہ بات دیکھنا کہ میں کام کروں نہ کروں, فائدہ ہوگا نقصان ہوگا, یہ شیطانی سوچ ہے. اور ایمانی سوچ کیا ہے؟ جب اللہ کا حکم آ گیا تو اللہ کا حکم آ جانے کے بعد اب اگرچہ مگرچہ چونکہ چنانچہ, نفع نقصان, فائدہ شکست, کیا کیا نہیں, یہ دیکھنا ہی نہیں ہے. اللہ پاک جب فرما رہے بس اس میں کود جاؤ کود جاؤ. اب جیسا کہ ابراہیم علیہ السلام, ہم سب کو معلوم ابراہیم علیہ السلام کے لیے آگ جلا دی گئی. جب آگ جلا دی گئی, آگ میں پھینکنے کے لیے نمرود اور اس کے سپاہی تیار ہیں, تو ابراہیم علیہ السلام نے اس وقت کیا کیا؟ اللہ پر بھروسہ کیا کہ میں جس اللہ کے نام پر یہ دعوت دے رہا ہوں, یہ مشن لے کر اٹھا تھا, وہ میرا اللہ خوب جانتا ہے, اور میرا اللہ دیکھتا بھی ہے, سنتا بھی ہے. اللہ لطیف الخبیر ہے, فعال لما یرید ہے, بصیر ہے. تو اس کا مطلب اللہ دیکھ رہا ہے, تو اس کا مطلب میرا اللہ جو چاہے گا وہ ہوگا. لہذا وہ بے خطر آگ میں کود پڑے, اور اللہ پاک نے اس توکل اور بھروسے کا انعام کیا دیا کہ اللہ پاک نے اس آگ کو گل و گلزار بنا دیا. تو اس کا مطلب اب اللہ رب العالمین یہی تو مومنوں کا امتحان لیتے ہیں کہ مومنوں کو مجھ پہ بھروسہ ہے یا نہیں ہے. اور یہی غزوہ بدر میں سب سے اہم بات سمجھانا مقصود ہے
اس لیے اللہ پاک نے پہلے نہیں بتایا. مسلمان تو اس قافلے کے لیے نکلے تھے، لیکن اللہ پاک کا ارادہ یہ تھا اللہ ان کا مقابلہ قافلے والوں سے نہیں بلکہ اس بڑے لشکر سے کروائے. اور جب لشکر سے مقابلے کی بات آئے گی تو پھر فوراً کا امتحان ہو جائے گا کہ ان کا اللہ پر بھروسہ ہے یا نہیں ہے، توکل اللہ پر ہے یا نہیں ہے، اللہ کی مدد کی انہیں امید ہے یا نہیں ہے. لہذا اللہ پاک فرمائیں گے اب تم نے ان سے لڑنا ہے تو جو تو ہوں گے ایمان والے وہ کہیں گے یا اللہ تیرا حکم ہے لڑنا ہے، ہم لڑیں گے، اسی حالت میں لڑیں گے، بھلے ہمارے پاس تیاری ہے نہیں ہے، ہمارے وسائل ہیں نہیں ہے، لہٰذا ہم لڑیں گے، چونکہ ہمارا رب کہہ رہا ہم لڑیں گے. ہم نتائج پر غور نہیں کریں گے بلکہ اللہ کے حکم کے سامنے اپنا سر جھکا دیں گے، سر تسلیم حمد کر دیں گے، ہم تسلیم و رضا کے پیکر بن جائیں گے. جس حال میں ہمارا اللہ ہمیں رکھے گا، جس حال میں اللہ جس طرف اللہ کہے گا ہم اس طرف چل لیں گے. اچھا، اب پھر اللہ پاک نے جب یہ دونوں لشکر میدان میں آ گئے، اب مسلمانوں کو کس کا بھروسہ؟ صرف اور صرف اللہ کا. اچھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت میدان بدر میں جب آ گئے، آپ کے لیے خیمہ لگا دیا گیا، آپ اس خیمے میں نماز پڑھ رہے، دعا کے اندر مصروف ہے، نماز پڑھ رہے ہیں، آپ دعائیں مانگ رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ سے جیسا بے تکلفانہ انداز نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ بدر میں اپنایا وہ کہیں اور نہیں اپنایا. آپ نے بالآخر اپنی دعا میں کہا کہ اے اللہ یہ میرے صحابہ ہیں، میں ان کو لے آیا ہوں، اے اللہ ان کی مدد فرما، نصرت فرما، اور اگر یہ آج مٹ گئے، یہ ختم ہو گئے تو اللہ قیامت تک تیرا نام لینے والا کوئی نہیں رہے گا. اللہ آج اپنے وعدوں کو پورا فرما. اے اللہ وعدوں کو پورا کرنے کا دن آ گیا. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رو رو کر دعائیں مانگ رہے اللہ سے. اچھا، اس طرف سے اللہ پاک نے امتحان لے لیا، یہ سارے کے سارے مومن اللہ کی بات مان کر میدان بدر میں آ گئے، اس کا مطلب یہ کامیاب. اچھا، اب دوسری بات یہ ہے، کیا اللہ تعالیٰ ان کو ایک ایسے لشکر کے سامنے صرف پھینک دے گا کہ جو پورے طریقے سے لیس ہو کر آیا، کیل کانٹے سے، تیر و تلوار سے، ہر لحاظ سے وہ تیار ہے اور تیاری کر کے جنگ کرنے کے لیے، کہ اللہ ان کو بے یار و مددگار بھیج دے گا؟ نہیں، اللہ صرف ان کا امتحان لے گا. جیسے ابراہیم علیہ السلام آگ کے اس خندق کے کنارے آگ کو دیکھ رہے اور اللہ پر بھروسہ اور یقین اور توکل کر کے اس میں چھلانگ لگانے کے لیے تیار ہیں، لیکن ابراہیم علیہ السلام کو تو نہیں پتا نا کہ اللہ آگ کو ٹھنڈا کر دے گا، کیا کرے گا، ان کو تو نہیں پتا. لیکن اللہ رب العالمین کو تو اپنی منشا اور مرضی کے مطابق اللہ نے جو کرنا تھا وہ تو معلوم ہی ہے. تو لہذا ادھر سے ابراہیم اس توکل اور بھروسہ کر کے آگ میں کود رہا ہے، اور اللہ کی منشا یہ کہ میں نے ابراہیم کو بچانا، اس کا ایک بال بھی نہیں جلنے دینا، بلکہ آگ کو میں نے ٹھنڈا کر دینا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی منشا اور مرضی ہے. ایسے ہی یہ بدر والے لوگ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین، وہ تو میدان بدر میں کھڑے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو کہے گا، جو چاہے گا، ہم اللہ کی منشا مرضی پر سر دھڑ کی بازی لگانے کے لیے تیار ہیں. لیکن ادھر اللہ تعالیٰ کا منصوبہ کیا ہے؟ میں اپنے بندوں کو میدان میں تنہا نہیں چھوڑوں گا، میں ان کی مدد کے لیے فرشتے بھیجوں گا، اور فرشتوں کو بھیج کر میں ان کے دل بھی مضبوط کروں گا، قدم بھی جماؤں گا، ان کی مدد بھی کروں گا، اور انہیں فتح بھی دوں گا، غلبہ بھی دوں گا، اور میں خود ان کے ساتھ ہوں. اور بالآخر ان کے ہاتھوں اس بڑے کافروں کے بڑے لشکر کو میں پٹواؤں گا، ان کو صدا دلواؤں گا. یہ اللہ کی منشا اور مرضی ہے. لہذا جب یہ مسلمان اللہ کی منشا اور مرضی کے مطابق میدان بدر میں آ گئے اور اب صفیں بنا کر کھڑے ہیں، ادھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرنے، آپ اپنے خیمے سے نکلے اور آپ نے مسلمانوں کو مخاطب کر کے کہا، او مسلمانوں، گھبراؤ نہیں، خوش ہو جاؤ، تمہارے لیے بشارت ہے کہ اللہ پاک نے تمہاری مدد کے لیے آسمان سے فرشتے بھیج دیے ہیں. اور میں نے جبریل امین کو دیکھا ہے، وہ اپنے گھوڑے کی لگام پکڑے ہوئے اور اللہ کی تلوار تھامے ہوئے وہ میدان بدر میں اتر آئے تمہاری مدد کرنے. اب ظاہری بات ہے، اس بات کا سننا اور پھر مسلمانوں کے ایمان کا لیول کہاں پہنچ گیا ہوگا اور وہ کتنے خوش ہوئے ہوں گے. تو پھر اللہ تعالیٰ نے مدد فرمائی، اور جب مدد فرمائی پھر اس مدد کے ذریعے سے جنگ ہوئی. جب جنگ ہوئی تو نتیجہ کیا نکلا؟ اب ہم ساری جنگ کا واقعہ تو نہیں بیان کر سکتے، مختصر یہ، جب جنگ کا خاتمہ ہوا، کافروں کے 70 بڑے بڑے سردار مارے گئے، بڑے بڑے 70 سردار ان کے قید کر لیے گئے، اور وہ میدان سے بھاگ گئے لاشوں کو چھوڑ کر، اور انہیں شکست فاش ہو گئی، اور سارے عرب میں ان کی جگ ہنسائی ہوئی، اور ان کی طاقت و قوت وہ ٹوٹ گئی، اور ان کا شرازہ بکھر گیا، اور وہ عبرت کا نشان بن گئے. اور اس کے ساتھ ساتھ مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے عزت دی، سارے عرب میں ان کی دھاک بیٹھ گئی، جس کو نہیں پتا تھا اس کو پتا چل گیا کہ بھئی یہ بڑے بہادر لوگ ہیں، یہ بڑے جنگجو لوگ ہیں.
یقیناً یہ تو سچے ہیں، ان کے ساتھ تو اللہ کی مدد اور نصرت ہے، لہذا اس چیز نے مسلمانوں کو اور تکڑا کر دیا اور مضبوط کر دیا۔ تو لہذا اب جب یہ سب کچھ ہو گیا تو اب اللہ رب العالمین نے اس پر تبصرہ فرمایا مسلمانوں کی ساری نفسیات کو ذکر کیا، مسلمان کیا سوچ رہے تھے، اللہ کیا سوچ رہا تھا، مسلمانوں کے دلوں میں، بعض لوگوں کے دلوں میں کیا کیا خیال آ رہے تھے، اچھا اللہ تعالیٰ کی منشا اور مرضی کیا تھی۔ اچھا اب اس جنگ کو دیکھیے کہ اب وہ جو فرشتوں نے آ کر کے مدد فرمائی اور مسلمانوں کو اللہ پاک نے عزت دی، غلبہ دیا۔ اچھا اب مسلمانوں کا بتاؤ ذہن کیا بنا ہوگا اس جنگ کے بعد، مسلمانوں کا ذہن کیا بنا؟ اگر تو مسلمان اپنی پوری تیاری کر کے آتے تو ایک طرف ذہن جا سکتا تھا کہ ہم جنگ جیتے ہیں، کیوں جیتے؟ چونکہ ہم نے تیاری کی تھی، ہم اچھی تیاری کر کے نکلے تھے، لہذا تیاری کر کے جب ہم نکلے تو ظاہری بات ہے ہم نے جیتنا ہی جیتنا تھا۔ تو اس کا مطلب مسلمانوں کا ذہن اپنی تیاری کی طرف جانا تھا، مادی وسائل کی طرف جانا تھا۔ اللہ یہ نہیں چاہتے تھے کہ ان کا ذہن مادی وسائل کی طرف جائے، اور اب جب ان کو پتا تھا ہماری تو تیاری نہیں تھی، ہم تو مادی لحاظ سے تیار ہو کر نہیں آئے تھے، ہمارے پاس تو لشکر کا مقابلہ کرنے کے لیے نہ تیر تھے، نہ تلواریں تھیں، نہ گھوڑے تھے، نہ اونٹ تھے، نہ افرادی قوت۔ مسلمان کتنے؟ 313، اور وہ کتنے؟ 1000۔ اچھا مسلمانوں کے پاس صرف 2 گھوڑے اور 6 تلواریں اور 70 اونٹ ہے، اندازہ لگائیے، صرف 2 گھوڑے مطلب 313 میں سے 311 کے پاس گھوڑے ہی نہیں، اور 70 اونٹ، اس کا مطلب 1250 لوگوں کے پاس اونٹ ہی نہیں ہے، اور صرف 6 لوگوں کے پاس تلواروں کا مطلب ہے 307 لوگوں کے پاس تلوار نہیں ہے۔ کمال ہو گیا۔ اب جن لوگوں کے پاس گھوڑے نہیں ہیں، اونٹ نہیں ہے، تلواریں نہیں ہیں، اور جناب ساز و سامان نہیں ہے، اب یہ جب غور و فکر کرتے ہیں ہم کیسے جیت گئے، ہم کیسے غالب آ گئے، فتح کیسے مل گئی، اتنے بڑے لشکر کو شکست کیسے دے دی، تو لہذا اب سب کی زبان پر ایک ہی لفظ آئے گا، اور وہ کیا ہے کہ اللہ کی مدد سے، اللہ کی نصرت سے، اللہ نے ہماری مدد کی ہے۔ تو اس کا مطلب اللہ بھی یہی چاہتے تھے کہ مسلمانوں کے دل سے ہر قسم کا جو دوسری طرف کو خیال ہے نا، وہ تصور ہے، وہ نکل جائے، اور ان کا یقین بن جائے، عقیدہ بن جائے، توکل مضبوط ہو جائے، اگر ہمارے ساتھ اللہ ہے تو پھر ہمیں کوئی شکست نہیں دے سکتا، ہمیں کوئی ہرا نہیں سکتا۔ اور یہی بات اصل ہے، اور یہ بات غزوہ بدر میں مسلمانوں کا یقین بنا، اور پھر یہ غزوہ بدر کا یقین پوری اسلامی تاریخ کے اندر بالکل ایسے پرویا ہوا ہے جیسے تسبیح کے دانوں میں دھاگا ہوتا ہے نا، یہ آج تک اس توکل اور بھروسے اور یقین کے اثرات ہیں۔ آج بھی اگر کہیں مسلمان لڑتے ہیں، سچے مومن جو لڑتے ہیں، تو ان کے ذہن میں غزوہ بدر ہوتا ہے کہ غزوہ بدر والے بھی تعداد میں تھوڑے تھے، وسائل کے لحاظ سے تھوڑے تھے، اور کافروں کی تعداد زیادہ تھی، ان کی تیاری زیادہ تھی، لیکن اللہ نے ان کافروں کے مقابلہ میں مسلمانوں کی مدد کی تھی۔ آج بھی تم اللہ کے بھروسے جتنا تمہارے پاس ہے وہ تیاری کر کے میدان میں اتر آؤ، اللہ تمہیں آج بھی ویسے ہی فتح دے گا جیسے اللہ نے اس وقت فتح دی۔ تو یہ بھروسہ کب بنا؟ یہ غزوہ بدر میں بنا۔ یہی وہ بھروسہ ہے، یہی وہ اصل چیز ہے۔ اگر یہ ہمارے اندر پیدا ہو جائے تو پھر ہم کہیں بھی مار نہیں کھائیں گے، ہم کہیں شکست نہیں کھائیں گے۔ لیکن آج ہم نے کیا کیا ہے؟ آج پوری دنیا میں امت مسلمہ اتنی بڑی تعداد میں موجود ہے، کتنے مسلمان ملک کے 57-58 اسلامی ملک، اور ان کی فوج کا اندازہ لگاؤ، کم از کم پاکستان کی فوج وہ 7 لاکھ ہے۔ چلو 57-58 اسلامی ملک ہیں، اوسطاً آپ 2-2 لاکھ کی فوج لگاؤ، سب کی لگاؤ 2-2 لاکھ فوج اوسطاً، تو 57-58 اسلامی ملکوں کا مطلب یہ ہوا کہ ہماری فوج تقریباً 1 کروڑ فوجیوں سے زیادہ بنے گی۔ سارے مسلمان ملکوں کی فوج ملاؤ تو وہ 1 کروڑ فوجیوں سے زیادہ بن جائے گی۔ چلو 1 کروڑ نہ صحیح، 50 لاکھ ہی صحیح، 50 لاکھ فوج ہو، اور پھر مسلمانوں کے پاس اس وقت دنیا میں اگر آپ دیکھیں گے سب سے زرخیز علاقے مسلمانوں کے پاس ہیں، چونکہ جو 7 بر اعظم ہے نا، بر اعظموں میں سے بر اعظم ایشیا سب سے زیادہ آبادی والا،
سب سے زیادہ وسائل والا، گرم پانیوں والا، زرخیز زمینوں والا، زراعت والا، معدنیات والا یہ سارا علاقہ ہے بر اعظم ایشیا، اور بر اعظم ایشیا میں زیادہ مسلمان ہیں۔ اگر آپ کبھی دنیا کا نقشہ نکالیں اور بر اعظم ایشیا کے آپ ایک طرف بحیرہ اوقیانوس یعنی کہ مراکش، الجزائر، اس کے بعد یہ لیبیا، اور اس کے بعد مصر، مصر کے بعد آگ بحیرہ احمر، اور بحیرہ احمر کے دوسرے کنارے پر آ جائیے، یہ سارا سعودی عرب، اوپر جو ہے فلسطین ہے، اس کے ساتھ اردن ہے، اور اس کے نیچے پھر سعودی عرب کے علاقے سارے آ گئے، اور یہ سارا نیچے تک جو ہے یمن تک کا علاقہ، اور یہاں سے پھر سعودی عرب سے آگے چلی جائیے اور پھر خلیجی ممالک آ جائیں گے، خلیجی ممالک سے آگے جو بحیرہ خلیج فارس، اور اس کے آگے ایران، اور پھر ایران سے آگے انڈونیشیا اور ملائیشیا، اور وہ دور تک آخر تک ہم چلے گئے، یہ سارا مسلم بلاک ہے، اور اتنا زرخیز، اتنا مضبوط، اور اتنے وسائل سے مالا مال علاقہ۔ اچھا، اتنی بڑی تعداد مسلمان کتنے دنیا میں؟ 1.5 ارب مسلمان، 1.5 ارب مسلمان ہیں، اور اتنے وسائل ہیں۔ دیکھیں نا، گرم پانی ہمارے پاس ہے، تیل ہمارے پاس ہے، معدنیات ہمارے پاس ہے، معدنیات میں سے ایٹم بم جس سے بنتا ہے یورینیم، اعلیٰ ترین یورینیم ہمارے پاس ہے۔ اس کے پاس ہمارے پاس کیا نہیں ہے بتائیے؟ اور پھر مسلمان آبادی میں سے کم از کم کوئی 50-60% نوجوان لوگ ہیں، نوجوان خون ہے، یہ سب سے بڑی طاقت اور قوت ہے۔ اس کا مطلب ہمارے پاس سب چیزیں موجود ہیں، لیکن اگر نہیں ہے تو صرف وہ ایمان، توکل، بھروسہ، اور قرآن اور دین کا علم اور فہم اور سمجھ اور شعور نہیں ہے۔ بس ہمارے پاس اچھی قیادت نہیں ہے، دین کے رنگ میں رنگے ہوئے قائد نہیں ہے، دین کے رنگ میں ڈھلے ہوئے افراد نہیں ہے، کردار سازی نہیں ہے ہماری۔ کاش ہمارے پاس یہ ہوتی تو ہم دنیا میں آج اس طرح ذلیل نہ ہوتے کہ جیسے آج کہیں کشمیر کے مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے، کہیں فلسطین کے مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے، کہیں اراکان اور برما اور روہنگیا، اور ایسے ہی شام اور عراق اور افغانستان، اور ایسے ہی آپ اوپر چلے جائیں، یہ وسطی ایشیائی ریاستیں، چیچنیا، اور یہ بہت سارا ظلم ہو رہا ہے، کہاں کہاں کون کون سا نام دیا جائے۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، اتنی بڑی تعداد میں مسلمان موجود ہیں، اتنے وسائل موجود ہیں، اتنی بڑی بڑی فوجیں موجود ہیں، ایٹم بم موجود ہے، آپ دوزے موجود ہیں، ان کے پاس فائٹر طیارے موجود ہیں، بہترین ٹینک موجود ہیں، سب کچھ موجود ہے، پھر مسلمان دنیا میں اتنا ذلیل اور رسوا کیوں ہے؟ یہ سوال ہے۔ اس کا جواب کیا ہے؟ اس کا جواب یہی ہے کہ ہماری وہ تربیت ہی نہ ہوئی۔ غزوہ بدر میں مسلمانوں کی تربیت اللہ پاک نے کی تھی، وہ کیا کی تھی؟ وسائل نہیں لڑتے، وسائل کام نہیں آتے، کیا کام آتے ہیں؟ اللہ پر ایمان، توکل اور بھروسہ کام آتا ہے۔ یہ قاعدہ اگر ہمیں سمجھ آ جائے کہ ہمارے پاس جو کچھ ہے ہم اس کو لے کر میدان میں آ جائیں۔ اچھا، اب ہمیں ایک اور غلط وہ پالیسی، غلط سبق پڑھا دیا گیا کہ اسلام یہ کہتا ہے تیاری کرو، اپنے گھوڑے تیار کرو، اپنی تیاری کر کے میدان میں اترو۔ یہ بات صحیح ہے، لیکن اس کا مطلب کیا ہے؟ قرآن میں جو اللہ نے فرمایا وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ، اس کا مطلب کیا ہے؟ کہ تم ہو بہو ان کی جیسی تیاری کر کے نکلو۔ یہ تو غلط بات ہے، 100% غلط بات۔ غزوہ بدر کو لیجیے، کیا مسلمانوں کی ایسی تیاری تھی جو کفار کی تھی؟ میں نے آپ کو بتایا ان کے پاس 70 اونٹ ہے، اور وہ ایک دن میں 10 اونٹ ذبح کر کے کھاتے تھے وہ لوگ۔ تیاری کہاں ہے؟ ادھر ایک صحابی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور کہا اللہ کے رسول میری تلوار تھی وہ ٹوٹ گئی، میں کیا کروں؟ آپ نے اس کو کھجور کی ایک چھڑی تھما دی، یہ لو اس سے لڑو۔ وہ کھجور کی چھڑیوں سے مقابلہ ہو رہا ہے، 6 تلواریں ٹوٹل، 307 لوگوں کے پاس تلوار نہیں، یہ تیاری ہے؟ اس کا مطلب اس آیت کو ہم اپنی عقل کے مطابق نہیں سوچیں گے، ہم اس آیت کا مطلب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت و سنت کے مطابق سمجھیں گے کہ صحابہ کرام نے اس آیت کا کیا مطلب سمجھاتے۔ لہذا اب اگر ہمیں یہ بات پڑھا دی گئی کہ جب تک تمہاری تیاری کفار کے جیسی نہیں ہو جاتی، مثلا ایک ملک ہے، کوئی ملک، اسرائیل، امریکہ، کوئی ملک ہے، ہم نے اس کا مقابلہ کرنا ہے، ہم کہتے ہیں ان کے پاس 10 لاکھ فوج ہے، ہم کہیں گے کم از کم 10 لاکھ فوج ہونی چاہیے۔ مثلا ان کے پاس 1 لاکھ جو ہے وہ ٹینک ہے، تو ہمارے پاس بھی 1 لاکھ ٹینک ہونے چاہیے۔ 50,000 ان کے پاس فائٹر تیارے، ہمارے پاس بھی 50,000 تیارے ہونے چاہیے۔ تو اس کا مطلب جب تو ان کے مقابلے کی تیاری ہوگی تو ہم لڑیں گے۔
اور یہ تو قیامت تک مسلمان تیاری نہیں کر سکتے اتنی. تاریخ انسانی میں اٹھا کر دیکھیے، جو انبیاء اور ان کے ساتھ لوگ تھے وہ ہمیشہ مادی وسائل کے لحاظ سے تھوڑے اور کمزور رہے. مثال کے طور پر بنی اسرائیل، اور ایک طرف ہے کون؟ فرعون. بنی اسرائیل کے ساتھ موسیٰ علیہ السلام ہے اور ادھر فرعون ہے. بتائیے مقابلہ تھا؟ تیاری برابر کی. ایک طرف نمرود ہے اور ایک طرف حضرت ابراہیم علیہ السلام. ابراہیم علیہ السلام تنے تنہا ہیں، ان کے ساتھ زیادہ سے زیادہ ان کی بیوی ہے اور ان کا بھتیجا حضرت لوط علیہ السلام ہے. اچھا، ایک طرف یہ 3-4 لوگ ہیں اور ایک طرف پورا نمرود اور اس کی پوری سلطنت اور قوم اور لشکر سارا. اچھا، مقابلہ ہے برابر. غزوہ بدر میں ایک طرف مسلمان 313، ایک طرف کافر وہ جو ہیں 1000 ہیں. مقابلہ ہے، تیاری کا ہے برابری. پھر اس کا مطلب ہم کہاں سے یہ بات لے آئے کہ ہم ان جیسی تیاری کریں گے تو ہم مقابلہ کریں گے؟ نہیں، تمہارے پاس جو تیاری ہے، جتنے وسائل ہے، اس کو لے کر میدان میں آ جاؤ بس. اور پھر اس کو میدان میں لا کر پھر پوری امید کس سے لگاؤ؟ اللہ سے. توکل کس پر کرو؟ اللہ پر. بھروسہ کس پر ہو؟ اللہ پر، کہ اللہ جو کچھ ہمارے پاس تھا ہم لے آئے. اب فتح دینی ہے، شکست دینی ہے، اللہ تو نے دینی. اللہ ہمارے دلوں کو مضبوط کر، ہمارے قدموں کو جما، ثابت قدمی عطا فرما، ہماری مدد فرما. تو جیسے میدان بدر میں اللہ پاک نے مسلمانوں کی جو تعداد تھی وہ کم تھی، اس کو برابر کیسے کیا؟ فرشتے بھیج کر. اللہ نے فرشتے بھیجے، فرشتوں نے آ کر مسلمانوں کی اس تعداد کی کمی کو پورا کیا. اور پھر ان فرشتوں نے اور اللہ کے بندوں نے، انسانوں نے، صحابہ کرام نے مل کر پھر ان کافروں کا مقابلہ کیا اور اللہ نے ان کو شکست دے دی. مسلمانوں کو اللہ نے غلبہ دے دیا. ایک جب جنگ ختم ہو گئی نا، ایک صحابی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تو اس نے آ کر کہا تھا کہ اللہ کے رسول، ایک عجیب واقعہ ہوا. کیا واقعہ ہوا؟ کہا ایک کافر سے میرا مقابلہ ہو رہا تھا، پھر وہ آگے لگ کر دوڑ پڑا. اب میں اس کے پیچھے بھاگ رہا ہوں، وہ آگے بھاگ رہا ہے. میں نے اپنی تلوار فضا میں لہرائی ہوئی ہے، لیکن مجھے پتا ہے کہ میری تلوار تو ابھی فضا میں ہی تھی، اس کو لگی نہیں، لیکن اس کی گردن کٹ کر دور جا گری. یہ کیا ماجرا ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کافر کے پیچھے تو لگا ہوا تھا، اللہ کا ایک فرشتہ بھی لگا ہوا تھا. اچھا، تمہاری تلوار سے پہلے فرشتے نے تلوار کا وار کیا اور اس کی گردن کاٹ دی. اس سے کیا پتا چلا؟ میدان بدر میں فرشتے لڑے، انہوں نے اپنی تلواروں سے کافروں گردنوں کو کاٹا. اچھا، یہاں پر رک جائیے، 2-3 باتیں غور کیجیے. یہ جو فرشتے آئے تھے اللہ کے حکم سے آئے تھے. اچھا، ان کے پاس گھوڑے تھے. ہاں، یہ گھوڑے کہاں سے آئے؟ آسمان سے. ان کے پاس تلواریں تھی. تلواریں کہاں سے آئی؟ آسمان سے. تو ذرا آپ خود حساب لگائیے، جہاں آسمانی گھوڑے زمین پر لڑ رہے ہوں، آسمان سے آئی ہوئی تلواریں دنیا کے لوگوں کی تلواروں سے ٹکرا رہی ہوں، تو بتائیے کون سی تلواریں غالب آئیں گی؟ کون سے گھوڑے جیتیں گے؟ اس کا مطلب اقبال نے ایک شعر میں کہا تھا، فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو، فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو، اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار اب بھی. کہ بدر والی فضا پیدا کرو، ایسے ایمان پیدا کرو، ایسے افراد پیدا کرو، ایسا ماحول پیدا کرو، وہ اللہ پر بھروسہ، توکل اور ایمان پیدا کرو. آج بھی فرشتے تمہاری مدد کے لیے اتر آئیں گے. اللہ وہی ہے، آسمان وہی ہے، فرشتے وہی ہیں، زمین وہی ہے، سب کچھ وہی ہے، لیکن مسلمان اور ان کا ایمان وہ نہیں. اور غزوہ بدر میں مشرکین مکہ کے ساتھ شیطان آیا تھا. قرآن میں اس کا تذکرہ ہے، سیرت کی کتابوں میں لکھا ہے. جب وہ لشکر روانہ ہو رہا تھا نا، تو شیطان بھی ان کے ساتھ آیا تھا. مختصر یہ، جب آ گیا میدان میں، جب صفے بن گئے، وہ بھی کھڑا تھا. سراقہ بن مالک ایک شخص تھا، اس کے روپ میں آیا تھا، اس کی شکل اختیار کر کے آیا تھا سراقہ بن مالک. اچھا، اب وہ کھڑا ہے، ظاہری بات ہے صف بنتی ہے کہ ایک بندہ دائیں ایک بائیں. اب وہ بیچ میں کھڑا ہے. باقی لوگ تو سمجھ رہے یہ انسان ہے، لیکن وہ انسان نہیں، وہ تو شیطان تھا. اچھا، جب جنگ شروع ہونے والی تھی نا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیمے سے باہر نکلے اور آپ نے مسلمانوں کو بشارت دی، گھبراؤ نہیں، اللہ کی مدد آ گئی. حضرت جبریل علیہ السلام فرشتوں کی جماعت لے کر، لشکر لے کر، گھوڑا تھامے ہوئے آ گئے ہیں. اس شیطان نے جب دیکھا وہاں سے بھاگا. جب یہ بھاگنے لگا تو ظاہری بات ہے جو لوگ دائیں بائیں کھڑے انہوں نے کہا بھائی کہاں جا رہے ہو؟ اس وقت سے تو بڑے تم یہاں کھڑے ہوئے تھے، اور لیکن اب لڑائی کا وقت آیا تم پیچھے بھاگ رہے ہو. تو شیطان نے پتا کیا کہا؟ اللہ نے قرآن میں اس کے الفاظ نقل کیے،
शैतान ने कहा इन्नी अरा मा ला तरौना, मैं वो देख रहा हूं जो तुम नहीं देख रहे। अच्छा, वो क्या देख रहा था? शैतान फरिश्तों को देख रहा था, क्योंकि शैतान तो फरिश्तों को देख सकता है, इंसान नहीं देख सकते थे ना। और फिर शैतान तो ऊपर आसमानों में रहकर आया था, तो ये पहचानता था ये फरिश्ते हैं और ये हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम हैं। लिहाजा जब उसने देखा, फिर वहां से भागा, तो एक बंदे ने उसको पकड़ा, उसने जोर से उसको हाथ मारा और उसको गिराया और वहां से फरार इख्तियार करके और भाग गया। क्या पता चला कि मैदान बदर में जब मुसलमान अल्लाह पर तवक्कल और भरोसा और कामिल ईमान के साथ, साबित कदमी के साथ खड़े थे, अल्लाह के फरिश्ते जब नाजिल हुए तो वहां से शैतान भाग गया था। इसका मतलब है आज भी अगर हम वो फिजाए बदर पैदा कर लें, तो आज भी हम जिस भी मैदान में खड़े हो जाएंगे उस ईमान, तवक्कल, भरोसे के साथ, साबित कदमी के साथ, तो फिर अल्लाह आज भी मौजज़े करवा देगा, आज भी अल्लाह ताला फरिश्ते भेज देगा, आज भी अल्लाह ताला उम्मत मुस्लिमा के मसाइल हल करके इनको गालिब कर देगा। लेकिन काश हम अपना वो नजरिया बनाए। तो बहरहाल सारी बात और गुफ्तगू इसी एक नुक्ते पर वो जो मरकूज रही, बल्कि सारा वक्त इसी पर लग गया कि बदर के अंदर अल्लाह ताला ने मुसलमानों की ये जहन साजी की थी कि मैदान में ना तो तुम्हारी तादाद तुम्हारे काम आएगी, ना तुम्हारा असलहा तुम्हारे काम आएगा, ना तुम्हारी पॉलिसी तुम्हारे काम आएगी। अगर काम आएगी तो वो अल्लाह की मदद, नुसरत, अल्लाह पर कामिल तवक्कुल और भरोसा काम आएगा। जब भी, जहां कहीं भी, जिस मैदान में भी, जिस जिस दुश्मन के मुकाबला में भी तुम अपने अंदर ये चीजें पैदा कर लोगे, अल्लाह ताला तुम्हें कभी शिकस्त नहीं होने देगा। और अल्लाह ताला ने जिक्र किया है गज़वा हुनैन का, कि गज़वा हुनैन जब हुआ ना, तो गज़वा हुनैन के मौका पर मुसलमानों की तादाद जरा ज्यादा थी। जब मुसलमान लश्कर जा रहा था ना, तो सहाबा कराम आपस में क्या गुफ्तगू कर रहे थे? आपस में ये बात आ रही थी कि आज देखो, जो हुनैन का इलाका है वो तो जरा छोटा सा इलाका है और वहां तो इतनी बड़ी तादाद में लश्कर भी नहीं होगा, और अगर होगा भी तो फिर क्या है, आज तो हमारी इतनी बड़ी तादाद है और हम बड़ी तैयारी के साथ आए हैं, और आज तो बस थोड़े से वक्त में हम जनाब उन पर फतह हासिल कर लेंगे और उनको शिकस्त देकर मैदान से भगा देंगे। अच्छा, यहाँ पर मुसलमानों का ध्यान किस तरफ गया? अपनी तादाद की तरफ, अपनी तैयारी की तरफ। और उन्होंने अपनी तैयारी और तादाद की बुनियाद पर ये बातें कही कि आज तो हम जल्दी फतह हासिल कर लेंगे। हाँ, ये बात ज़हन में रहे, हालांकि वो सहाबा कराम है, उनका ईमान कामिल है, मुकम्मल है, वो अल्लाह के पसंदीदा, चुनीदा, बख्शे हुए लोग हैं। लेकिन मैं ये नहीं कह रहा 100% उनका ईमान और इत्काद मादी वसाइल पर बन गया था, नहीं, बिल्कुल नहीं बना था। ये बात गलत है, ऐसा सोचना, कहना, ये सहाबा कराम की शान में गुस्ताखी है। हम ऐसा नहीं करेंगे और ऐसा है भी नहीं। हाँ, कुछ 2-4% तो जहन में ये बात आई ना। हाँ, ये बात आई, लेकिन कितनी आई? 2-4% आई तो सही ना। अच्छा, जब इसका मतलब है उनकी सोच ये बनी, भले थोड़ी ही बनी, फिर इस जंग में नतीजा क्या निकला? जहां मुसलमानों ने अपनी तादाद, अपनी तैयारी पर भरोसा किया, उसी जंग में ऐसा जबरदस्त हमला हुआ कुफार की तरफ से, मुसलमान तितर बितर हो गए, मुसलमान बिछड़ गए। और फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तन्हा रह गए वहां पर, और फिर आप तन्हाई आगे बढ़ रहे थे और कह रहे थे कि अनन नबीयुल्लाह कज़िब अना इब्नु अब्दुल मुत्तलिब, मैं झूठा नबी नहीं हूं जो मैदान छोड़कर भाग जाऊं, मैं अब्दुल मुत्तलिब का बेटा हूं। हमारा खानदानी रवैया और वतीरा यह है कि हम कभी मैदान को छोड़कर भागे नहीं है, लिहाजा मैं अकेला ही लड़ता रहूंगा। इसका मतलब मुसलमानों की वहां सोच किस तरफ गई थी? मादी वसाइल की तरफ। तो वहीं पर कदम डगमगा गए ना। तो इससे ये पता चला कि हमें मादी वसाइल की तरफ देखना नहीं है। हाँ, जितना कुछ है, मैं ये भी नहीं कह रहा हूं कि बिल्कुल तैयारी मत करो और मैदान में जाकर खड़े हो जाओ, मेरा मतलब ये भी नहीं। मैं कह रहा हूं जो तुम्हारे पास है, जो तुम्हारे पास है उसको लेकर मैदान में आ जाओ, बस मैं ये कह रहा हूं। ऐसा नहीं कि हम काफरों से लड़ने के बहाने ढूंढते रहें और जंग को टालते रहें और काफर दंदनाते रहें, धमकियां लगाते रहें और मुसलमानों पर जुल्म और सितम करते रहें, और दुनिया देख रही हो कि ये अच्छे मुसलमान हैं, इनकी तो तारीख ये है, इनका तो नबी ये था, इनका तो कुरान ये है, इसमें तो ये लिखा है, ये बड़े बहादुर होते हैं, अल्लाह पर भरोसा आता है, तवक्कल होता है, ये किसी से डरते नहीं है, ये तो खौफजदा नहीं होते हैं, ये तो मैदान में आकर मुकाबला करते हैं। कहाँ गया वो ईमान, कहाँ गए वो मुसलमान, कहाँ गए इनकी वो तारीख, कहाँ गया वो उसवा, कहाँ गई वो सीरत, कहाँ गए इनके नबी के फरामीन?
ہاں میں کہہ رہا ہوں یہ جگ ہنسائی نہیں ہونی چاہیے، جو کچھ تمہارے پاس ہے لے کر میدان میں آ جاؤ، اور باقی پھر کس پر بھروسہ کرو؟ اللہ پر۔ اللہ یہی چاہتے ہیں۔ تو یہی غزوہ بدر جو ہے، یہ سورہ انفال اور سورہ توبہ کے اندر یہی بات اللہ رب العالمین نے سمجھائی ہے، اور اگر ہمیں یہ بات سمجھ آ جائے تو پھر ستیں خیراں ہیں، تو پھر ہمیں وہ اللہ تعالیٰ کی منشا مرضی اور وہ بنیادی بات سمجھ آ جائے گی جس کی بنیاد پر اللہ کی مدد آتی ہے۔ اب ذرا جلدی جلدی سے ہم اس کے مضامین میں سے گزر جاتے ہیں۔ تو سورہ انفال جو ہے، سورہ انفال کے جیسا کہ ہم نے کہا اس کے 8 پیراگراف ہیں، تو 8 حصوں میں تقسیم ہے۔ تو پہلے حصے میں آیت نمبر 1 سے 4 تک کیا کیا باتیں ہیں؟ اس کے اندر یہ باتیں ہیں کہ سچے مومن اللہ کا تقوی اختیار کرتے ہیں، سچے مومنین مال غنیمت سے زیادہ مسلمانوں کی باہمی تعلقات کی استواری کی کوشش کرتے ہیں، اور سچے مومنین یہ دیکھو کیا چیز کو جل رہی ہے، کیا بدبو آ رہی ہے یہ۔ ہاں جی، تو سچے مومنین اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخلصانہ اطاعت کرتے ہیں۔ سچے اہل ایمان تو وہ لوگ ہیں جن کے دل اللہ کا ذکر سن کر وہ لرز جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی آیات سن کر ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے، اور اپنے رب پر اعتماد اور بھروسہ کرتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، جو کچھ اللہ نے ان کو دیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ اور اس کے بعد جو دوسرا حصہ ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے جنگ بدر کا پس منظر بتا کر مقصد جنگ کی وضاحت کی ہے کہ اللہ تعالیٰ اسلام کی حقانیت کو ثابت کرنا چاہتا تھا، اور مشرک و مجرم قریشی قیادت کے غلط عقیدے کے بطلان کو نمایاں کرنا چاہتا تھا۔ لیحق الحق ویبطل الباطل ولو کرہ المجرمون، اللہ کی مدد اور فرشتوں کے نزول کے احسان کا ذکر کر کے مشرکین کو دنیاوی اور اخروی عذاب سے ڈرایا گیا ہے۔ اور تیسرے پیراگراف میں اللہ تعالیٰ نے جہاد کی فرضیت کا حکم دے کر وہ سمع اور اطاعت، سننا اور اطاعت کرنے کی ہدایات دی ہیں کہ جہاد فرض ہے، میدان جنگ سے فرار گناہ کبیرہ ہے، اور اس جرم کی سزا جہنم ہے، البتہ کسی دوسرے فوجی لشکر سے ملنے کے لیے یا پھر کسی جنگی چال کے طور پر عارضی مدت کے لیے پسپائی اختیار کی جا سکتی ہے۔ تو فرمایا گیا آیت نمبر 16 میں یہ بات کہی گئی ہے، اور مسلمانوں کی تربیت کی گئی ہے کہ جب بھی جہاد کے لیے بلایا جائے تو فوراً اطاعت کرتے ہوئے اس کا مظاہرہ کرنا چاہیے، یہودیوں کی طرح سن کر بہرا نہیں بننا چاہیے۔ اللہ اور رسول کی دعوت جہاد میں امت مسلمہ کے لیے زندگی کی بشارت ہے۔ امت مسلمہ کو ان فتنوں سے ڈرنا چاہیے جن کی وجہ سے ظالموں کے ساتھ معصوم لوگوں کو بھی سزا ملتی ہے، قیادت کے گناہوں کی سزا عوام کو بھی ملتی ہے، خیانت اور اموال و اولاد کے فتنے سے بچ کر جہاد کا حکم دیا گیا ہے۔ اور ایسے چوتھے پیراگراف میں قریش مکہ کے جرائم گنوائے گئے ہیں اور مسلمانوں کو ان سے جنگ کا جواز فراہم کیا گیا ہے۔ قریش مکہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف سازشیں کی اور مکر و فریب سے کام لیا۔ قریش مکہ کے بارے میں صاف بتایا گیا کہ یہ اب خانہ کعبہ کے متولی ہونے کا استحقاق نہیں رکھتے، کیونکہ یہ لوگوں کو مسجد حرام سے روکتے ہیں۔ اب ان میں اب توحید باقی نہیں رہی، تقوی باقی نہیں رہا، ان کی نماز میں یاد الہی نہیں ہوتی، یہ نمازیں تالیاں پیٹتے ہیں اور سیٹیاں بجاتے ہیں۔ خانہ کعبہ کے متولی صرف متقی لوگ ہی ہو سکتے ہیں۔ تو قریش کا انفاق یعنی خرچ کرنا مذموم مقاصد کے لیے ہوتا ہے۔ قریشی قیادت کے لیے جہنم کی سزا ہوگی۔ قریش کو دعوت اسلام دی گئی ہے، اگر وہ شرک سے باز آ جائیں تو ان کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے، ورنہ مسلمانوں کو ان کے خلاف فتنے کے خاتمے تک جنگ کرنی پڑے گی۔ 5ویں پیراگراف میں مال غنیمت اور جنگ کے احکام بتائے گئے ہیں کہ مالی غنیمت میں سے 5واں حصہ یعنی خمس یعنی 20% اسلامی ریاست، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور قریبی رشتہ دار، یتیموں، مسکینوں اور مسافروں کے لیے ہوگا، اور باقی 80% جہاد کرنے والے مجاہدین اور فوج میں تقسیم کر دیا جائے گا۔ اور جنگ بدر کو یوم فرقان کہا گیا کہ یہ وہ دن ہے جس میں فرق کر دیا گیا کہ حق پر کون ہے، باطل پر کون ہے، صحیح کون ہے، غلط کون ہے، اللہ کی مدد کس کے ساتھ اور کس کے ساتھ اللہ کی مدد نہیں ہے۔ تو اس لیے فرمایا کہ اب کوئی جو زندہ رہے گا وہ دلیل پر زندہ رہے گا، اور جو مرے گا وہ بھی دلیل پر مرے گا۔ لِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَةٍ وَيَحْيَىٰ مَنْ حَيَّ عَنْ بَيِّنَةٍ، کہ مسلمانوں کو میدان جنگ میں ثابت قدمی کا مظاہرہ کرنے، کثرت سے اللہ کا ذکر کرنے، اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنے، لڑائی جھگڑے، تنازع، غرور اور ریاکاری سے بچنے اور صبر و استقامت اختیار کرنے کی ہدایت کی گئی۔
ورنہ مسلمانوں میں کمزوری پیدا ہو جائے گی اور ان کی ہوا اکھڑ جائے گی۔ اور ایسے ہی آخری پیرا میں، 8ویں پیرا جو پیرا ہے، اس میں سچے مومن مجاہدین کو آخرت میں مغفرت اور دنیا میں رزق کریم یعنی باعزت روٹی کی بشارت دی گئی ہے۔ ہجرت کرنے والے مہاجرین مکہ اور انہیں پناہ دینے والے انصار مدینہ کی فضیلت بیان کی گئی، اور اسلامی ریاست سے باہر رہنے والے مسلمانوں کو ریاست کی طرف سے حق ولایت حاصل نہیں ہوتا، لیکن اگر ایسے مسلمان اسلامی ریاست سے مدد طلب کریں تو ان کی مدد کرنا لازم ہے۔ فعلیکم النصر، اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ تو جہاد کی اہمیت بتائی گئی اور کہا گیا کہ جہاد نہ کرنے سے زمین پر فساد کبیر اور فتنہ برپا ہوگا۔ اور یہ جو کہا گیا نا کہ اس کے اندر مسلمانوں کے لیے عزت کی روٹی ہے، کیا مطلب؟ مسلمانوں کی جو معیشت ہے نا وہ جو مضبوط ہوگی، اس کا ایک طریقہ کیا ہے؟ ایک تو یہ ہے نا، تجارت کرو، کھیتی باڑی کرو، فیکٹریاں لگاؤ اور یہ سارے کام کرو، یہ بھی ٹھیک ہے، لیکن مسلمانوں کی اصل معیشت مضبوط ہونے کا جو بیسک اللہ پاک نے سورس بتایا وہ کیا ہے؟ وہ ہے مال غنیمت۔ جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، جو علی رزقی تحت ظل رمحی، اللہ پاک نے میرا رزق میرے نیزے کی نوک کے نیچے رکھا ہوا ہے، یعنی میرا نیزہ چلے گا، میری تلوار چلے گی، میں کافروں کے ملک فتح کروں گا اور اللہ تعالیٰ مجھے وہاں سے مال غنیمت عطا فرمائے گا۔ تو لہذا مال غنیمت کے ذریعے سے مسلمانوں کا جو معاشی مسئلہ ہے نا وہ بھی حل ہوگا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے رزق کریم کا وعدہ دنیا میں بھی کیا ہے اور آخرت میں بھی کیا ہے۔ آگے سورہ توبہ ہے، تو سورہ توبہ کا جو مرکزی مضمون ہے وہ کیا ہے کہ مشرکین عرب کے خلاف جہاد ضروری ہے، یعنی بنی اسماعیل مشرکین عرب مکے والے، ان کے خلاف جہاد ضروری ہے، اہل کتاب یعنی یہود و نصارہ کے خلاف جہاد ضروری ہے، منافقین کے خلاف جہاد ضروری ہے، اور خام مسلمانوں کی تربیت لازم ہے۔ خام مسلمانوں سے مراد کون ہے؟ جو ابھی تازہ لوگ مسلمان ہوئے نا، اور وہ مسلمان ہوئے ہیں ابھی، لیکن ابھی وہ اتنے پختہ نہیں ہوئے، ان کے پاس علم نہیں آیا، لہذا ان کی تربیت کرنا بہت ضروری ہے اس سورۃ توبہ میں۔ اچھا، سورۃ توبہ اس کا جو شان نزول ہے، تو زمانہ نزول وہی 9 ہجری ہے، اس کے بعد یہ بھی نازل ہوئی ہے، اور یہ غزوہ تبوک جو تھا نا اس کے موقع پر نازل ہوئی ہے۔ اور اس سورت کے 2 نام، ایک سورہ براءت اور سورہ التوبہ۔ التوبہ کا مطلب توبہ ہی ہے، اس میں کچھ مسلمان جو غزوہ تبوک میں پیچھے رہ گئے تھے، حضرت کعب بن مالک اور مرارہ بن ربی اور ایک اور صحابی، تو لہذا ان کی توبہ کا واقعہ، اللہ ان کی توبہ قبول کی، اس لیے اس کو سورہ توبہ کہا گیا۔ اور پہلا لفظ اس کا براءت من اللہ، براءت یعنی اللہ تعالیٰ نے مشرکین سے برات کا اعلان کیا، بیزاری کا اعلان کیا ہے، لہذا اس لفظ کی مناسبت سے اس کا نام سورہ توبہ ہے۔ اور یہ قرآن پاک کی واحد صورت ہے جس کے شروع میں بسم اللہ نہیں لکھی گئی ہے۔ اب بسم اللہ کیوں نہیں لکھی گئی؟ ایک تو یہی اصل وجہ تو یہی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بسم اللہ نہیں لکھی، تو اب ہم بسم اللہ نہیں لکھی گئی۔ اس سے یہ پتہ چلا قرآن پاک جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں لکھا گیا ویسا ہی آج موجود ہے، اس میں اتنی سی بھی کمی بیشی نہیں ہوئی کہ کوئی مسلمان اس سورت کے شروع میں بسم اللہ ہی لکھ دے۔ اور کیوں نہیں لکھی گئی؟ اس کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ اس سورت میں ایک تو سورہ انفال میں جو جہاد کے مسائل بیان ہو رہے تھے، تو گویا کہ سورہ توبہ کے اندر بھی وہی مسائل ہیں، تو لہذا ایک ہی سورت کا تسلسل چلا آ رہا ہے، اس لیے بسم اللہ نہیں لکھی۔ دوسرا یہ ہے کہ اس کے شروع میں ہی، باقی صورتوں کے شروع میں تو اللہ تعالیٰ کی رحمت کا تذکرہ ہے، لیکن اس صورت کے شروع میں اللہ تعالیٰ کا انداز بڑا غضبناک ہے، ڈانٹ والا ہے، تو اس لیے چونکہ یہاں رحمت کا تذکرہ ہی نہیں ہے، اس لیے یہاں پر سورہ بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی نہیں لکھی گئی۔ لیکن اصل حقیقت تو اللہ رب العالمین ہی جانتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نے یہاں پر بسم اللہ نہیں لکھی، تو ہمیں اپنی طرف سے تکلفات میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو اس صورت کے اندر بھی بنیادی طور پر جو جہاد ہے، جہاد کی تبلیغ کی گئی ہے، جہاد ہی کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ 3 گروہ سے جہاد کرنا ہے۔ نمبر 1 مشرکین مکہ سے، نمبر 2 منافقین سے، اور نمبر 3 جو نہ منافق ہے نہ مشرک ہے، یعنی وہ یہودی ہیں یا نصارہ ہیں، تو لہذا ان کے ساتھ جہاد کرنا ہے، اس کی اجازت مل گئی ہے۔ تو منافقین سے متعلق ہے، تو جس میں منافقین کو مخلص صحابہ کے کردار کی جھلکیاں بار بار دکھائی گئی ہیں۔ تو اب اس صورت کے بھی 5 حصوں میں صورت کو تقسیم کیا گیا ہے۔ تو پہلے حصے میں جو بیان کی گئی وہ یہ ہے کہ بنی اسماعیل یعنی مشرکین مکہ اور دیگر عرب کے خلاف جہاد کا حکم دیا گیا۔ تو مشرکین عرب اور کفر کے اماموں سے جہاد و قتال کو حکم دیا گیا، فرمایا قاتل المشرکین،
مشرکین سے قتال کرو، فقاتلوا ائمۃ الکفر، کفر کے اماموں سے قتال کرو، قاتلوہم یعذبہم اللہ بایدیکم، قریش کے ان سے تم قتال کرو، اللہ تمہارے ہاتھوں کے ذریعے سے ان کو عذاب دینا چاہتا ہے۔ کل کے سبق میں بات ہوئی تھی نا، اللہ یا تو براہ راست کسی کو تباہ و برباد کرتا ہے یا پھر اللہ ان کو انسانوں کے ذریعے تباہ و برباد کرواتا ہے۔ تو یہاں پر اس دوسری بات کا تذکرہ ہے کہ اللہ مسلمانوں کے ذریعے سے کفار مشرکین مکہ کو عذاب دینا چاہتا ہے۔ پھر یہ بات فرمائی گئی کہ تولیت کعبہ سے قریش مکہ کو معزول کیا گیا کہ اب یہ کعبہ کے متولی نہیں رہ سکتے، وہ اللہ کے گھروں کی تعمیر کے حقدار نہیں ہے۔ اللہ اور آخرت پر ایمان لا کر نماز اور زکوٰۃ پر عمل پیرا ہونے والے اور اللہ کے علاوہ کسی اور سے نہ ڈرنے والے سچے مومنین اور مجاہدین ہی خانہ کعبہ کے متولی ہو سکتے ہیں۔ اور مسلمانوں کو دین کی ترجیحات بتائی گئی ہیں کہ اللہ، رسول اور جہاد کو رشتہ داروں اور دنیا کے دیگر جھمیلوں پر ترجیح دی جانی چاہیے۔ یہ اللہ کے فیصلے کا انتظار کرنا یا پھر اللہ کے فیصلے کا انتظار کرنا پڑے گا۔ جنگ حنین کے احسانات کا تذکرہ کیا گیا اور مشرکین مکہ کو نجس قرار دے کر مسجد حرام میں داخلے پر پابندی عائد کر دی گئی۔ اچھا، اب یہ جو ہے نا آیت نمبر 24 سورہ توبہ کی، اس کے اندر اللہ نے 8 چیزوں کا تذکرہ کیا ہے۔ ایک طرف کیا ہے، فرمایا قل ان کان آباؤکم وابناؤکم وإخوانکم وازواجکم عشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارۃ تخشون کسادها ومساکن ترضونها۔ یہ 8 چیزوں کا تذکرہ کیا اللہ پاک نے، تمہارے باپ، تمہارے بھائی اور تمہارے بیٹے اور تمہارے رشتہ دار، تمہاری بیویاں اور تمہارے گھر، تمہاری تجارت جس کے تم مندہ پڑنے سے ڈرتے، 8 چیزوں کا تذکرہ کیا۔ فرمایا یہ اگر تمہیں زیادہ محبوب ہیں اللہ سے، اس کے رسول سے اور اس کی راہ میں جہاد کرنے سے، پھر انتظار کرو تم پر اللہ کا عذاب آ جائے۔ کیا مطلب؟ ان 8 چیزوں کی محبتوں کا مقابلہ ہے 2 محبتوں سے، ایک اللہ کی محبت اور ایک اللہ کے رسول کی محبت۔ اب 2 ہی باتیں ہو سکتی ہیں، یا تو کسی شخص کے اندر اللہ کی محبت اتنی زیادہ ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنی محبت ہے کہ ان 2 محبتوں کے ساتھ ان 8 چیزوں کو شکست دے دے گا اور یہ کامیاب ہے، یہ سچا مومن ہے۔ اور اگر کوئی شخص ان 8 محبتوں کی وجہ سے اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں ناکام ہو گیا، ان 2 محبتوں کو اس نے شکست دے دی، یہ شخص ناکام اور نامراد ہے، یہ تذکرہ کیا گیا۔ اور پھر دوسرے حصے میں بنی اسرائیل اہل کتاب یعنی یہود و نصارہ کے خلاف جہاد کا حکم دیا گیا۔ اہل کتاب سے اس وقت تک جنگ کرنے کو حکم دیا گیا جب تک کہ وہ جزیہ دے کر اسلامی ریاست کی بالادستی تسلیم نہ کر لیں۔ قاتل الذین اوتوا الکتاب حتی یؤتوا الجزیۃ عن ید وہم صاغرون، کہ یہ کفار جو ہیں، چلو جب بھی جنگ کی جاتی ہے نا تو 3 باتیں ان کے سامنے رکھی جاتی ہیں۔ نمبر 1، یا تو تم اسلام قبول کر لو ہمارے بھائی، ایک بات، اگر تم اسلام قبول نہیں کرتے تو پھر تم ہمیں جزیہ دے دو، یعنی کہ ہماری اطاعت فرما برداری، ہمارے غلبے کو تسلیم کر لو۔ اگر اس کو تسلیم کر لے تب بھی ٹھیک، اگر وہ دونوں باتوں کو نہ مانے پھر ان سے کہا جاتا اب تمہارے ہمارے خلاف جنگ ہوگی۔ تو اہل کتاب کے خلاف فرد جرم عائد کی گئی کہ وہ حضرت عزیر اور حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا بنا کر مشرک بن گئے۔ انہوں نے لوگوں کا مال ہڑپ کر لینے والے بخیل علماء اور صوفیہ کی من مانی باتوں کو حلال و حرام سمجھ لیا، تورات سے تقابل کر کے دیکھنے کی زحمت گوارا نہ کی۔ اس طرح انہوں نے اللہ کو چھوڑ کر من دون اللہ کو اپنا رب اور اپنا شارع بنا لیا۔ ایسے دنیا پرست علماء اور رہبان کو دوزخ کے عذاب کی نوید سنائی گئی، یعنی کہ یہودیوں کو جو علماء تھے ان کو تنبیہ کی گئی کہ تم نے اپنی منمانی کر کے اپنے مسئلے گھڑ لیے، جو تورات میں اللہ پاک نے باتیں کہی تھی تم نے ان کو بھی چھوڑ دیا۔ اور تیسرے پیرے میں ترغیب جہاد ہے، اور جہاد، ترک جہاد پر استبدال قیادت اور عذاب علیم کی دھمکی ہے کہ جہاد کرو، اگر تم جہاد نہیں کرو گے اللہ تعالیٰ تمہیں ختم کر کے تمہاری جگہ اور قوم کو اللہ لے آئے گا۔ تو مشرکین مکہ کے جرائم گنوائے گئے، انہوں نے جو نسی کی بدعت یعنی مہینوں کو آگے پیچھے کرتے تھے اور اللہ کے کیلنڈر میں من مانی تبدیلی کر رہے تھے، ان کے خلاف متحد ہو کر جنگ کرنی ضروری ہے۔ ما لکم اذا قیل لکم انفروا فی سبیل اللہ اثاقلتم الی الارض، جب تم سے کہا جاتا ہے کہ تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ نکلو اللہ کی راہ میں تو تم زمین کی طرف چمٹ جاتے ہو۔ انفروا خفافا وثقالا وجاہدوا، ہلکے ہو یا بوجھل ہو اللہ کی راہ میں جہاد کرنے کے لیے نکلو۔ اور پھر اللہ کا قانون استبدال، یعنی اللہ تعالیٰ ایک قوم کو ہلاک کر کے دوسری قوم کو اللہ لیتا ہے۔ فرمایا الا تنفروا يعذبكم عذابا الیما ويستبدل قوما غیرکم، کہ اگر تم نہ نکلے، جہاد نہ کیا تو اللہ تعالیٰ میں دردناک عذاب دے گا اور تمہاری جگہ اللہ اور قوم کو لے آئے گا۔ ایسے ہی سورہ محمد کی آخری آیات میں بھی یہ قانون بیان کیا گیا ہے کہ بخیل قوموں کو بھی زیادہ دیر تک باقی نہیں رکھا جاتا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے احسان کا ذکر کیا
کہ اس نے کافروں کے کلمے کو نیچا کر دکھایا اور اللہ کا کلمہ ہی بلند ہو کر رہنے والا ہے۔ وَجَعَلَ الْكَلِمَةَ الَّذِينَ كَفَرُوا السُّفْلَىٰ وَكَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا۔ اور اس کے بعد چوتھے پیراگراف میں منافقین کے خلاف جہاد کے خلاف فرد جرم ہے اور اسے جہاد کرنے کا حکم ہے۔ منافقین کے خلاف فرد جرم عائد کی گئی کہ وہ بلا عذر شرعی جنگ سے رخصت طلب کرتے ہیں، فتنوں میں گرفتار ہو جاتے ہیں، ان کا ماضی بھی داغدار ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر گرفت کی گئی کہ انہوں نے آپ کیوں رخصت دیتے ہیں، یعنی انہیں منافقین کو آپ کیوں اجازت دیں، لما اذنت لہم، اور مسلمان احد الحسنین، دو بھلائیوں میں سے ایک ضرور حاصل کریں گے، یا تو انہیں فتح مل جائے گی، یہ بھی بھلائی ہے، یا پھر یہ شہید ہو جائیں گے، یہ بھی اللہ کی طرف سے بھلائی ہے۔ اور منافقین کا بخل، منافقین کا پول کھولا گیا کہ ان کے وعدے جھوٹے ہوتے ہیں، مال آنے کے بعد بھی اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، بلکہ غریب لیکن فیاض مسلمانوں کے انفاق کا مذاق اڑاتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کو صاف بتایا گیا کہ منافقین کے لیے 70 مرتبہ بھی استغفار کیا جائے تو اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت نہیں کرے گا۔ یعنی منافق جو ہوتا ہے اللہ کو اتنا ناپسند ہوتا ہے کہ اللہ اس کو بخشے گا نہیں، جیسا کہ عبداللہ بن ابی تھا، منافقوں کا سردار تھا۔ اب اس کے دیکھیں فضیلت دیکھیں کتنی ملی اس کو۔ جب یہ فوت ہونے لگا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے منہ میں اپنا تھوک ڈالا، ایک فضیلت۔ نمبر 2، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کفن کے لیے اس کو اپنا کرتا مبارک دیا، دوسری فضیلت۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جنازہ پڑھایا، تیسری فضیلت۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس کو قبر میں اتارا، چوتھی فضیلت۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے قبر پر کھڑے ہو کر دعا کی، 5 فضیلتیں ملی اس کو۔ لیکن اللہ پاک نے کیا فرمایا، اے نبی اگر تو 70 مرتبہ بھی اس کے لیے بخشش کی دعا کرے، ہم اس کو پھر بھی معاف نہیں کریں گے۔ اور منافق کہاں ہوں گے؟ جہنم کے سب سے گہری جگہ میں، جہاں سب سخت آگ، وہاں منافق ہوگا۔ اور منافق کی نشانی کتنی ہوتی ہیں، دھیان سے سن لیجئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا من کنا اربن کان منافقا خالصا، جس کے اندر 4 نشانیاں پائی جائیں وہ خالص منافق ہے۔ نمبر 1، اذا حدث کذب، جب بات کرے تو جھوٹ بولے، واذا وعد اخلف، جب وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے، واذا اؤتمن خان، جب امانت رکھی جائے تو خیانت کرے، واذا خاصم فجر، اور جب اس سے کوئی جھگڑا ہو جائے تو گالی گلوچ نکالے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یہ خالص منافق ہے۔ وَإِنْ صَامَ وَصَلَّى، اگرچہ یہ نمازیں بھی پڑھتا ہو، روزے بھی رکھتا ہو، یعنی جو شخص نمازیں پڑھتا ہے، روزے بھی رکھتا ہے، لیکن یہ 4 کام بھی کرتا ہے تو وہ خالص منافق ہے۔ تو اللہ تعالی ہمیں نفاق سے محفوظ رکھے، نفاق سے اللہ تعالی بچائے۔ پھر اس کے بعد جہاد کی بیعت، اللہ تعالیٰ نے جنت کے بدلے مجاہد مومنین سے ان کے جان و مال خرید لیے۔ ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، اللہ پاک نے مومنوں سے کہا کہ تم مجھے اپنی جان اور اپنا مال دے دو، میں تمہیں جنت دے دوں گا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل ایمان دونوں کو مشرکین کے لیے دعائے مغفرت کرنے سے منع کر دیا گیا۔ 3 صحابہ کی توبہ قبول کی گئی جو محض سستی کی وجہ سے شریک جہاد نہیں ہو سکے، اور زبان سے ایمان لانے والوں کو اللہ کا توقع اختیار کرنے اور سچے مخلص صحابہ کا ساتھ دینے کی ہدایت کی گئی۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ انفاق اور جہاد کا اجر بتایا گیا کہ ہر سخاوت اور ہر قدم پر سخی لوگوں اور مجاہدین کو اجر و ثواب سے نوازا جائے گا۔ دین کا علم حاصل کرنا اور دین میں تفقہ پیدا کرنا فرض کفایہ ہے۔ کم از کم کچھ لوگ ہر قبیلے سے آ کر دین سیکھیں اور واپس آ کر اپنے علاقے میں دعوت و تبلیغ کریں۔ مسلمانوں کو اطراف کے کافروں سے قتال کرنے کا حکم دیا گیا۔ قاتل الذین یلونکم من الکفار، مخلص صحابہ اور منافقین میں موازنہ کیا گیا کہ مخلص صحابہ کے بارے میں بتایا گیا کہ ان کے ایمان میں اضافہ ہوتا رہتا ہے۔ الذین آمنوا فزادتہم ایمانا، جبکہ منافقین کے دلوں کی گندگی میں اضافہ ہوتا ہے۔ فزادتہم رجسا الی رجسہم، اسی لیے ہر سال 1-2 مرتبہ منافقین کسی نہ کسی فتنے میں گرفتار ہو جاتے ہیں۔ اور آخری پیرا، 5 نمبر آخری پیرا، اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قدر کرنے کا حکم دیا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کرو، آپ کی قدر کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی درد مندی اور خیر خواہی کا ذکر کیا گیا کہ وہ مومنین کے لیے حریص اور شفیق اور رحیم ہے، مومنین کی تکلیف ان پر ناگوار گزرتی ہے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی ہے کہ اگر یہ لوگ آخری رسول کی اس خیر خواہی کو مسترد کرتے ہیں تو آپ پر کوئی ذمہ داری نہیں ہے، آپ اپنی توحید اور توکل کا اعلان کیجئے، اور اللہ تو عرش عظیم کا مالک ہے۔ تو اس صورت کا مرکزی مضمون کیا بیان ہوا کہ اندرونی اور بیرونی دشمنوں کے خلاف جہاد کیا جائے، چاہے وہ مشرکین ہوں یا اہل کتاب یا منافقین۔ جہاد کے لیے ان مسلمانوں کی تربیت ضروری ہے جو ابھی نئے نئے مسلمان ہوئے۔ آج تھوڑا سا وقت زیادہ ہو گیا، تو اللہ تعالیٰ
ہمیں نفاق سے محفوظ فرمائے، اللہ تعالی ہمارے اندر ایمان پیدا فرمائے، اللہ کامل بھروسہ اور توکل اپنی ذات پر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالی ہم سے اپنے دین کا کام لے، اللہ ہمیں قرآن و حدیث کو سمجھ کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔